بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول ہے فی النثر، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے التضرع الی اللہ تعالی شانہ۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حکا ابراہیم بن عبد اللہ الخراسانی قال حججت مع ابی سنۃ حج الرشید فاذا نحن بالرشید واقف حاصر حاف علی الحسباء وقد رفع يديه وهو يرتعد ويبكي ويقول يا ربي أنت وأنا أنا العواد بالذنب وأنت العواد بالمغفرة اغفر لي فقال لي أبي انظر إلى جبار الأرض كيف يتضرع إلى جبار السماء۔ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حکایت نقل کی ہے ابراہیم بن عبداللہ الخراسانی نے، انہوں نے کہا کہ میں نے حج کیا اپنے والد کے ساتھ اس سال جس سال ہارون الرشید نے حج کیا تھا۔ ہم نے دیکھا ہارون الرشید کو کہ وہ کھڑا ہے، ننگے سر ہے، ننگے پاؤں ہے کنکریوں پر، اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اس حال میں کہ وہ کانپ رہا ہے اور وہ رو رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، اے میرے رب، آپ ہیں اور میں ہوں، میں گناہوں کو بار بار کرنے والا ہوں اور آپ مغفرت بار بار معاف کرنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو مجھ سے میرے والد نے کہا، دیکھو زمین کے جبار کی طرف وہ کیسے تضرع اور یعنی عاجزی کر رہا ہے آسمان کے جبار کی طرف۔ اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس میں پہلا لفظ ہے التضرع۔ تضرع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کرنا۔ تضرع یتضرع تضرعا، باب تفاعل کا یہ مصدر ہے، کسی کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے حججت، حج یحج، باب اس کا نصر آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے حج کرنا، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں حاصر، وقف یقف، اس سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، واقف اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونے والا۔ اور اگلا لفظ ہے حاصر، حاصر یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے اور باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے اور باب اس کا نصرہ بھی آتا ہے۔ حاصر یحصر بھی استعمال ہوتا ہے اور حاصر یحصر بھی استعمال ہوتا ہے، معنی اس کا ہوتا ہے ننگے سر ہونا۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں، آگے ہے حافن، یہ جو حافن ہے باب اس کا آتا ہے سمیہ، حافیہ یحفا، تو سمیہ یسبع کے وزن کے اوپر ہے، بعد میں اس میں قانون جاری ہوا، حافیون سے پھر حافین ہوا، پھر التقاء ساکنین سے حذف ہو گیا، تو پھر آخر میں یہ بچا حافن، اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ننگے پاؤں ہونا، حافن بھی ہو گیا۔ اگلا لفظ دیکھیں حسبہ، دیکھیں یہ جو حسبہ ہے یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے حسبتن، کنکر سنگ ریزے، یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ اور رفع یرفع اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، ید اسی کی تثنیہ ہے، یدان ہے حالت رفی میں، یدینی آتا ہے حالت نصبی اور جری میں، تو یہاں پہ جو نون ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گئی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں یرتعد، ارتعد یرتعد ارتعاد، باب اس کا افتعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لرزہ طاری ہونا یا کپ کپی طاری ہونا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں یا ربی انت وانا انا، عواد، عواد کے بارے میں سمجھ لیں۔ دیکھیں یہ جو عواد ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، باب اس کا آتا ہے نصرہ، عاد یعود عودن، اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار کرنا، تو اسی سے یہ عواد اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، بار بار کسی کام کو کرنے والا۔ ضم گناہ کو کہتے ہیں، عواد یہ گزر چکا ہے، مغفرت معاف کرنے کو کہتے ہیں، اور غفر یغفر اس کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا۔ میرے والد نے مجھے کہا، نظر ینظر سے امر کا صیغہ ہے انظر۔ جبار کو دیکھیں جبار اسماء حسنہ میں سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے تسلط والا ہونا، مراد ہے بادشاہ۔ باپ نے کہا بیٹے سے کہ اس زمین کے بادشاہ کی طرف دیکھو، وہ کیسے آسمان کے بادشاہ کے سامنے عاجزی اور تضرع کا اظہار کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق تھی، وہ بھی ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی بہت آسان ہے، یہ دیکھیں ابراہیم بن عبداللہ الخراسانی، یہ حقا کا یہ فاعل واقعہ ہو رہا ہے، اور حججت مع ابی، حججت یہ فعل ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، باقی اس کے متعلق ہو جائے گا۔ البتہ یہاں پہ دیکھیں فَإِذَا نَحْنُ بِالرَّشِيدِ، اس سے پہلے نا آپ نکالیں اجتمعنا، ہم جمع ہوئے ہیں رشید کے ساتھ، اور یہ جو ہے واقف حاصر حافن، اس سے پہلے آپ ہوا ضمیر مبتدا معذوف نکالیں، اس کو آپ اس کی خبر بنا دیں، واقف اس کی خبر ہے، حاصر اس کی خبر ہے، حافن اس کی خبر ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی ترکیبی ایک دو باتیں تھی جو بتانا یہاں پہ ضروری تھی۔ اب چلتے ہیں اس حکایت کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہ جو عنوان ہے التضرع الی اللہ تعالی شانہ، اس عنوان کے تحت خلیفہ ہارون الرشید نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حج کے موسم میں برہنہ پاؤ، یعنی پاؤں میں جوتا نہیں ہے
اور برہنہ سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے، وہ کنکریوں پر کھڑے ہو کے رو رو سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تو بار بار گناہوں کو کرنے والا ہوں، گناہوں کا رسیا ہوں، لیکن آپ مغفرت کے عادی ہیں تو آپ میری مغفرت کر دیجئے۔ تو اسے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طریقے سے عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے، تو ہمیں تو بطریقے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول ہے فی النثر، سبق نمبر 12 ہے صحبت الاحداث۔ عبارت دیکھ لیں۔ ان ابی سعید الخزازی قال رأیت ابلیس فی النوم وهو یمر عنی ناحیۃ فقلت تعالی فقال ای شیء اعمل بکم انتم طرحتم عن نفوسکم ما اخادع به الناس قلت ما هو قال الدنیا فلما ولى التفت الی فقال غیر ان لی فیکم لطیفۃ قلت ما هی قال صحبت الاحداث۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ابو سعید خزاز سے نقل کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے شیطان کو نیند میں دیکھا اور وہ مجھ سے ایک کنارے پر جا رہا تھا، تو میں نے کہا آ جاؤ، تو اس نے کہا میں تمہارے پاس آ کے کیا کروں گا، تم نے دور کر دیا ہے اپنی جانوں سے اس چیز کو کہ جس کے ساتھ میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کیا ہے وہ چیز، تو اس نے کہا دنیا۔ جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا تو وہ میری جانب متوجہ ہوا اور اس نے کہا مگر یہ کہ تم میں ایک عمدہ بات ہے میرے لیے۔ تو میں نے پوچھا وہ کیا ہے، تو اس نے کہا نوجوان لڑکوں کی ہم نشینی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس میں پہلا لفظ ہے صحبت، اس کا باب آتا ہے سمع یسمع، صاحب یصحب صحبتاً، ساتھی ہونا، دوستی کرنا، ایک ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے احداث، یہ جو احداث ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد آتا ہے حدث، اور یہ کہتے ہیں نوجوان کو، یعنی وہ لڑکا جو ابھی ابھی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہا ہو۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، ابلیس آپ کو معلوم ہے شیطان کا نام ہے، مرہ یا مر اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا۔ ناحیہ، ناحیہ کہا جاتا ہے کنارے کو، اور اس کی جمع آتی ہے نواحی۔ اگلا لفظ دیکھیں ترحتم، یہ جو ترحتم ہے باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، طرح یطرح، طرحن، ڈالنا، تو یہی اس کا مطلب ہے کہ تم نے ڈال دیا ہے، مطلب یہ کہ دور کر دیا ہے۔ خادع یخادع اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ولا، ولا یولی تولیہ، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پھیرنا، پیچھے مڑنا، یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں التفتا، التفتا یلتفت التفات، باب اس کا افتعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی جانب متوجہ ہونا۔ آخری لفظ اس کے اندر لطیفہ، یہ جو لطیفہ ہے، لطیفہ کہا جاتا ہے نقطے کو، عمدہ بات کو، مزے کی بات کو، مزے کے کلام کو، یہ اس کے معنی کیے جاتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے لطائف۔ بہرحال یہ اس کی لغوی صرفی تحقیق ہے۔ اب اس کے بعد آگے بات کر لیتے ہیں، اس میں کچھ ترکیبی باتیں ہیں، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں اس میں یہ جو ناحیہ ہے اس کو آپ مفعول فی بنائیں گے، یمرو کا، یمرو یہ فعل ہوگا اور اس کے لیے یہ جو ناحیہ ہے یہ مفعول فی بنے گا، اور اسی طریقے سے جو ای شیء ہے یہ مبتدا بن جائے گا اور اعمل بکم اسی مبتدا کی خبر ہے۔ باقی اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھیں، یہ جو لطیفہ ہے اس کے اوپر آپ نے نصب اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ یہ اس کا اسم بنے گا، باقی اس میں کوئی اور خاص بات نہیں ہے۔ باقی اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلے اس میں ذرا عبارت کو دیکھ لیں، تو یہ ابو سعید خزاز کہتے ہیں کہ میں نے ابلیس یعنی شیطان کو نیند میں دیکھا تھا، وہو یمر، یعنی وہ جو شیطان تھا وہ جا رہا تھا، انی مجھ سے ناحیہ کنارے پر ہو کر، یعنی وہ میرے ساتھ مل کر نہیں چل رہا تھا، یعنی جس راستے پر میں جا رہا تھا میں نے شیطان کو دیکھا کہ وہ تھوڑا سا کنارے پر ہو کر، سائڈ سے ہو کے وہاں سے گزر رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ آجو، یعنی میرے ساتھ آ کے چلو، تم میرے سے دور کیوں چل رہے ہو؟ تو اس نے کہا یو شیء اعمل بکم، میں تمہارے پاس آ کے کیا کروں گا، تمہارا میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ انتم تراتم، یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی جانوں سے اس چیز کو دور کر دیا ہے، ماں وہ چیز، اخادیو کہ میں دھوکہ دیتا ہوں، بہی، یہ جو بہی ہے یہ ماں کی طرف لوٹ رہا ہے کہ جس چیز کے ساتھ میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں تم نے اس چیز کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، تو لہذا میرا تمہارے پاس آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میرا تو مقصد ہی یہی ہے کہ میں جو بنی آدم ہے ان کو گمراہ کرنا میرا مقصد ہے، اور میں تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا چیز ہے جس کو ہم نے اپنی جانوں سے دور کر دیا؟ تو پھر اس نے کہا دنیا، کیونکہ دنیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ہی شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے شیطان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ فلما ولا، پھر جب شیطان پیٹ پھیر کر جانے لگا، التفت الیہ، تو پیٹ پھیر کر جاتے جاتے اچانک اس نے رخ موڑ کر میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے یہ والی بات کی، غیر ان لی، مگر یہ کہ ویسے تو میں تم سے مایوس ہو چکا ہوں، نا امید ہو چکا ہوں، لیکن لی میرے لیے، فیکم تمہارے میں، ایک لطیفہ، ایک عمدہ بات ہے، یعنی تمہارے اندر ایک ایسی اچھی چیز ہے جو مجھے پسند ہے،
اس کے علاوہ میں تم سے مایوس ہو چکا ہوں۔ تو انہوں نے ابو سعید خزاز نے ان سے پوچھا بھی کون سی چیز ہے جو تمہیں پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جو لوگ ہو وہ نوجوان لڑکوں کی صحبت یعنی ان کی ہم نشینی کو پسند کرتے ہو۔ تو دیکھیں اس میں حکایت میں سبق ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ جو نوجوان لڑکے ہیں ان کی صحبت، ان کی ہم نشینی انتہائی خطرناک چیزوں میں سے ایک چیز ہے، کیونکہ جو شیطان ہے وہ ہم نشین جو نوجوان لڑکے ہیں ان کے حسن و جمال کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کا خطرہ اور اندیشہ ہوتا ہے۔ تو سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو نوجوان لڑکے ہیں ان کی ہم نشینی کرنے سے، ان کے ساتھ دوستی یاری اور تعلق قائم کرنے سے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول ہے فی النثر، سبق نمبر 13 ہے یجب علی السائل ان یتفکر فی سؤالہ۔ عبارت دیکھ لیں۔ دخل بشار علی المہدی وعندہ خالہ یزید بن منصور الحمیری فانشدہ قصیدۃ یمدحہ بہا فلما اتمها قال له یزید ما صناعتک ایھا الشیخ فقال له اثقب اللؤلؤ فقال المہدی اتہزأ بخالی فقال یا امیر المؤمنین ما یکون جوابی له وهو یرانی شیخا اعمی ینشد شعرا فضحک المہدی واجازہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بشار داخل ہوا ہے مہدی خلیفہ پر اور اس کے پاس اس کا ماموں یزید بن منصور حمیری بھی تھا۔ تو بشار نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں اس نے مہدی کی تعریف کی۔ جب اس نے قصیدہ مکمل کر لیا تو یزید نے اس سے کہا تمہارا کیا کام کاج ہے اے شیخ؟ تو اس نے کہا کہ میں موتیوں میں سوراخ کرتا ہوں۔ تو مہدی نے کہا کیا تم میرے ماموں کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو اس بشار نے کہا امیر المومنین میرا کیا جواب ہوتا آپ کے ماموں کے لیے، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں، اندھا ہوں، شعر پڑھتا ہوں۔ تو مہدی ہنس پڑا اور اس نے اس کو انعام دیا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ اس میں دیکھیں پہلا لفظ ہے یجب، واجب یجب، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، اس کا مطلب ہوتا ہے لازم ہونا، ضروری ہونا۔ اور سائل یہ سأل یسأل سؤالا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، مطلب اس کا ہوتا ہے سوال کرنے والا۔ اور اگلا لفظ دیکھیں یتفکر، تفکر یتفکر تفکرا، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر غور و فکر کرنا۔ اور داخلہ یدخل، اس کا مطلب داخل ہونا، بشار داخل ہوا ہے مہدی پر وعندہ خالہ، یہ جو خال ہے اس کی جمع آتی ہے اخوال، اور عربی کے اندر یہ ماموں کو کہا جاتا ہے۔ اور یزید بن منصور حمیری تھا۔ انشد ینشد انشادا، اس کا مطلب ہوتا ہے قصیدے کا پڑھنا، شعر کا سنانا یا کوئی چیز پڑھنا، یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے، باب اس کا آتا ہے افعال۔ اور اگلا لفظ دیکھیں قصیدہ، قصیدہ اس کی جمع آتی ہے قصائد، مدحی شعر، یعنی ایسے اشعار جس کے اندر کسی چیز کی یا کسی شخص کی یا کسی فرد کی تعریف کی جائے، اس قسم کے اشعار کے مجموعہ کو قصیدہ اور اسی کی جمع قصائد کہلاتی ہے۔ اور اگلا لفظ دیکھیں یمدح، مدح یمدح مدحن، باب اس کا فتح یفتح ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ اتم یتم اتمام، اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا۔ صناعت، صناعت کہا جاتا ہے کاریگری کو، کام کاج کو۔ اگلا لفظ دیکھیں اثقب، ثاقب یثقب، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سوراخ کرنا۔ اور آگے دیکھیں اللؤلؤ، لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو اور اس کی جمع آتی ہے لآلی۔ آگے دیکھیں مہدی نے اس کو کیا کہا اتہزأ بخالی، باب اس کا فتح بھی استعمال ہوتا ہے اور باب اس کا سمیع بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ کہ آپ اس کو ہزأ یہزأ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہزئ یہزأ، تو باب اس کا سمیع بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ مذاق کرنا، کسی کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ، یہ اس کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں شیخ، شیخ اس کی جمع آتی ہے شیوخ اور یہ کہا جاتا ہے بوڑھے شخص کو۔ آگے لفظ دیکھیں اعمیٰ، باب اس کا آتا ہے سمیع یسمع، عامیہ یعمیٰ عامین، اس کا مطلب ہوتا ہے اندھا ہونا اور یہ اسی سے ہی اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ انشد ینشد میں آپ کو بتا چکا ہوں، شعر پڑھنا وغیرہ یہ اس کا معنی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں ضاحک یضحک، اس کا معنی ہوتا ہے ہنسنا۔ اگلا لفظ دیکھیں اجاز یجیز، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے انعام دینا۔ تو یہ کچھ الفاظ سے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہم نے کر لی ہے۔ باقی اس میں کچھ الفاظ ہیں ان کی آپ ترکیب بھی سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دیکھیں اس میں یہ جو ہے نا قصیدہ، یہ بنے گا موصوف، اور یمدحہ بہا یہ اسی موصوف کی صفت واقع ہوگا۔ باقی اس میں اور تو کوئی اتنی خاص نہیں ہے، البتہ یہ دیکھ لیں ما یکون جوابی لہو، یہ ما یہ ایو شیء کے معنی میں ہو کے بن جائے گا مبتدا، اور یکون جوابی لہو، یکون یہ فعل ناقص ہوگا، یہ سارا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر اسی مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔
تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں یرانی، یرا میں یہ جو نون وقائے کی یا ضمیر یہ اس کے لیے بنے گا مفعول اول، اور یہ جو شیخن ہے یہ بنے گا اس کے لیے مفعول ثانی۔ شیخن کو آپ بنائیں موصوف اور اعمیٰ کو اس کی بنائیں گے صفت اول، یہ جو ہے نا ینشد شعرن یہ بنیں گے اس کی صفت ثانی۔ تو شیخ اپنی دونوں صفات سے مل کر پھر یہ بن جائے گا یرا کے لیے مفعول ثانی۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی ترکیب یہ بھی سمجھنی ضروری تھی۔ اب ذرا عبارت کو تھوڑا سا حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، یہ داخلہ بشارن، بشار داخل ہوا ہے مہدی پر، یعنی جو مہدی خلیفہ تھا وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ جو بشار نامی جو شاعر تھا یہ مہدی خلیفہ کے پاس آیا۔ وَعِنْدَهُ خَالُهُ یزید بن منصور الحمیری، یعنی یہ جو مہدی خلیفہ تھا اس کا ایک ماموں تھا یزید بن منصور حمیری، یہ اس وقت مہدی کے پاس بیٹھا ہوا تھا جس وقت بشار اس دربار کے اندر بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا ہے۔ انشدہ قصیدہ، پھر یہ جو انشدہ یہ اس کا جو فاعل ہے نا، یہ اس کا فاعل بشار ہے۔ بشار نے جو ہو ضمیر ہے، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف مہدی کی طرف۔ یہ جو بشار ہے اس نے مہدی کی شان کے اندر ایک مدحیہ قصیدہ یہ پڑھا ہے، اشعار پڑھے ہیں، یمدہ بہا، اس قصیدے کے اندر اس نے مہدی کی تعریف کی ہے۔ فلما تمہا، جب بشار نے اس کو مکمل کر لیا، کس کو مکمل کر لیا؟ یعنی یہ جو قصیدہ جو پڑھ رہا تھا اس جب قصیدے کو مکمل کر لیا تو پھر آگے پھر بات چیت ہوئی ہے۔ اب بات چیت کس کی ہوئی ہے؟ یہ جو اس کا ماموں تھا نا یزید بن منصور حمیری، جو کہ مہدی کا ماموں تھا، اس مہدی کے ماموں کی بشار کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ تو اس نے پھر نا یزید نے پوچھا اس سے، یہ کہا فقال له یزید نے کہا ما صناعتک، اے شیخ تمہارا کیا کام کاج ہے، تم کیا کام کرتے ہو؟ جیسے ہوتا ہے نا جب کوئی بندہ آپ سے آتا ہے، ملتا جلتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں جی ہاں جی آپ کا کیا کام ہے، آپ کی کیا مصروفیت ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو اس کا ماموں تھا یزید بن منصور، اس نے پھر پوچھا ہے بشار سے ما صناعتک، آپ کا کیا کام کاج ہے اے شیخ؟ تو اس نے پھر آگے سے کیا کہا بشار نے، اثقب اللؤلؤ، میں موتیوں میں سوراخ کرتا ہوں۔ تو بطور مذاق کے یا بطور ٹھٹھے کے اس نے یہ والی بات کی۔ تو پھر اس نے آگے سے مہدی نے یہ کہا اتہزأ بخالی، تو یہ شرم نہیں آتی کہ تو میرے ماموں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ کیونکہ اب یہ دیکھیں نا، یہ جو بشار تھا اب یہ ایک تو بوڑھا شخص تھا اور دوسرا یہ کہ یہ نابینا تھا۔ اب بوڑھے شخص سے تو ویسے ہی کام کاج نہیں ہوتا، پھر اوپر سے نابینا بھی ہو، اور کام بھی اس نے کون سا وہ فنکاری والا کام کہ موتیوں کے اندر سوراخ کرنا، اس کے لیے تو نظر کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اب ایسا جواب دینا یہ صاف واضح طور پہ تھا کہ اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ تو پھر اس نے مہدی نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ بشار سے کہا کہ تو میرے ماموں کا میری موجودگی کے اندر مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اس نے کہا امیر المومنین ما یکون جواب لو، میں اب اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ میں بوڑھا شخص ہوں، نبینا شخص ہوں، اور میں شاعر ہوں، میں شعر پڑھتا ہوں، اسی سے جو بادشاہ وغیرہ مجھے انعام دے دیتے ہیں، اسی سے میرا گزارا ہوتا ہے۔ وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود میرے سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کام کاج کیا ہے؟ تو پھر میں نے اس کو یہ والا جواب ہی دینا ہے کہ بھئی میں موتیوں کے اندر سوراخ کرتا ہوں۔ تو اس نے پھر آگے سے یہ کہا قال امیر المومنین ما یکون جوابی لو، میرا کیا جواب ہوتا آپ کے ماموں یزید بن منصور حمیری سے، وہ یرانی، وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے کہ میں شیخ بوڑھا شخص ہوں، اعمیٰ اندھا ہوں، ینشد شعرا، اشعار وغیرہ پڑھ کے میں اپنا گزارا کرتا ہوں۔ ضحک المہدی، تو مہدی ہنس پڑا کہ ہاں جی اب تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو میرا ماموں تھا اس کا سوال کرنا بنتا ہی نہیں تھا، آپ نے جو اس کا جواب دیا وہ پھر ایسا ہی جواب بنتا ہے۔ واجازہ، پھر یہ جو مہدی تھا اس نے پھر اس کو انعام وغیرہ دیا اور بشار کو انعام دے کے رخصت کر دیا۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ عنوان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، یجب علی السائل ان یتفکر فی سوالہ، کہ جو سوال کرنے والا ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ سوال کرنے سے پہلے اپنی بات میں غور و فکر کرے، کوئی سوال کا کوئی تک بنتا ہو، کوئی سینس بنتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بے تکا سوال کر دے اور پھر آگے سے جو آپ کو جواب ایسا ملے کہ آپ کو پھر شرمندگی اٹھانی پڑے، جیسا کہ ان کے جو ماموں تھے یزید بن منصور حمیری، اس کو پھر بشار کے جواب سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول ہے فی النثر، سبق نمبر 14 ہے کلام العربی خال عن الحشوی۔ عبارت دیکھ لیں، روی ان ابا العباس الکندی المتفلسف راکب الی المبرد وقال انی اجد حشوا فی کلام العربی اجد العرب تقول عبد اللہ قائم ثم تقول ان عبد اللہ قائم ثم تقول ان عبد اللہ لقائم ومعنى الجميع واحد، فقال المبرد بل المعانی مختلفة لاختلاف الالفاظ، فقولهم عبد اللہ قائم اخبار عن قیامہ، وقولهم ان عبد اللہ قائم جواب عن سوال سائل متردد، وقولهم ان عبد اللہ لقائم جواب عن انکار منکر لقیامہ۔ عبارت ہو چکی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ عرب کا کلام غیر ضروری الفاظ سے خالی ہے۔ روایت کیا گیا ہے کہ ابو العباس کندی فلسفی یہ سوار ہو کر گئے ہیں مبرد عالم کی طرف، اور یہ کہا کہ میں عرب کے کلام کے اندر غیر ضروری الفاظ پاتا ہوں، میں عرب کو یہ کہتے ہوئے پاتا ہوں عبداللہ قائمون، پھر عرب کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان عبداللہ قائمون، پھر یہ کہتے ہیں ان عبداللہ لقائمون،
اور تمام کا معنی ایک ہی ہے۔ تو مبرد نے کہا نہیں، بلکہ معانی مختلف ہیں الفاظ کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ عرب کا قول عبداللہ قائمون یہ خبر دینا ہے عبداللہ کے کھڑے ہونے کے بارے میں، اور عرب کا قول ان عبداللہ قائمون یہ جواب ہے سوال کرنے والے کے سوال کا جس کو تردد اور شک ہے اس کے کھڑے ہونے کے بارے میں، اور عرب کا یہ قول ان عبداللہ قائمون یہ جواب ہے ایسے شخص کے انکار کا جو کہ عبداللہ کے کھڑے ہونے کا انکار کرنے والا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ دیکھیں عرب، یہ جو عرب ہے جزیرہ عرب کو کہا جاتا ہے، اور مراد ہے یہاں سے جزیرہ عرب کا رہنے والا، جس کو عام الفاظ کے اندر عربی بھی کہا جاتا ہے، یعنی جزیرہ عرب کا رہنے والا۔ اگلا لفظ دیکھیں خالن، یہ جو خالن ہے خلا یخلو خلوون، اس کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ خالون سے پھر خالیجن ہوا، پھر خالین ہوا، پھر التقاء ساکنین سے خالن ہو گیا، اس کے اوپر صرف کے مختلف قوانین جاری ہوئے ہیں۔ اگلا لفظ اس میں دیکھیں حشو، حشو کہتے ہیں زائد کلام کو، یعنی ایسا کلام جو کہ غیر ضروری ہو اور اضافی کلام ہو اس کو حشو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں لفظ ہے رویہ، روا یروی روایتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، روایت کرنا، باب اس کا آتا ہے ضربہ، اور اسی سے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اور اگلا لفظ دیکھیں المتفلسف، تفلسفہ یتفلسف تفلسفاً، باب اس کا آتا ہے تفعل، اور اس کا معنی ہوتا ہے فلسفی بننا۔ اگلا لفظ دیکھیں رکیبہ، رکیبہ یرکب رکوباً، اس کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، باب اس کا سامیہ ہوتا ہے سوار ہو کر کسی کے پاس جانا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وجد یجد، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پانا، حاصل کرنا، اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم کا۔ حشو یہ پہلے آ چکا ہے، کلام عربی آ چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اخبار، اخبار یخبر اخبار، اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، باب فعل کا یہ مصدر ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں متردد، یہ جو متردد ہے یہ ترددہ یتردد ترددن، اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، باب اس کا آتا ہے تفاعل۔ اور انکر ینکر انکار، اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے منکر۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق تھی وہ بھی ہو چکی ہے۔ اب اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں جس کے بارے میں جو ترکیبی حیثیت ہے اس کو بھی یہاں پر سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو تقول ہے یہ حال واقع ہوگا العرب سے، العرب یہ بن جائے گا ذوالحال، تقول اس سے حال واقع ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے نا قولہم عبداللہ قائمن، یہ پورا جملہ اس کے متعلق ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ جو ہے نا اخبار عن قیامہ یہاں تک یہ اسی مبتدا کی خبر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسی ہے قولہم ان عبداللہ قائمن، یہ بن جائے گا مبتدا، اور جواب عن سوال سائل متردد یہ بن جائے گا اس مبتدا کی خبر۔ اسی طریقے سے وقولہم ان عبداللہ قائمن یہ مبتدا بن جائے گا، اور جواب عن انکار منکر لقیامہ یہ اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ اچھا اس میں یہ جو لقیامہ ہے یہ جار مجرور مل کر آپ اس کو اس منکر کے متعلق کر دیں، کیونکہ منکر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اسم فاعل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شبہ فعل ہوتا ہے، تو یہ شبہ فعل یہ پورا جملہ ہو کر پھر یہ جو انکار ہے انکار مضاف کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا، اور اس ترتیب سے اس کا پیچھے والے جملے کے ساتھ اس کا تعلق واقع ہوگا۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی ہم نے ترکیب بھی کر لی ہے۔ اب اس کی جو عبارت ہے اس کو تھوڑا سا حل کر لیتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو ابو العباس کندی تھا المتفلسف، یہ فلسفی آدمی تھا، اور یہ سوار ہو کر گیا ہے کسی سواری کے اوپر مبرد کے پاس۔ یہ جو امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ عرب کے بہت بڑے علماء میں سے ایک عالم ہیں۔ تو یہ ابو العباس کندی، اس کے کچھ اعتراضات تھے، کچھ سوالات تھے عرب کے کلام سے متعلق۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ جو عرب کے کلام، عرب کے لوگ اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ کہتے ہیں، یہ والی بات درست نہیں ہے، کیونکہ فصیح اور بلیغ شخص تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا جو کلام ہے وہ حشو اور اضافی اور زائد باتوں سے خالی ہو، لیکن میں یہ پاتا ہوں کہ عرب کے کلام کے اندر حشو یعنی اضافی اور زائد باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں مبرد کے پاس گیا سوار ہو کر، اور اس نے یہ کہا کہ میں کلام عرب کے اندر غیر ضروری کلام پاتا ہوں، غیر ضروری الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عرب کے لوگ ہیں وہ فصیح بلیغ نہیں ہیں۔ اجد العرب، میں عرب کے لوگوں کو پاتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں عبداللہ قائمن، یہ بھی عرب کے لوگ کہتے ہیں، پھر میں یہ بھی پاتا ہوں کہ عرب کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان عبداللہ قائمن، پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ عرب کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان عبداللہ قائمن، ومعنی الجمیع واحد، اور ساروں کا معنی ایک ہی ہے کہ عبداللہ کھڑا ہے۔ تو امام مبرد نے اس کو فرمایا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، بل المعانی مختلفۃ، ہر ایک جملے کا معنی مختلف ہے، لاختلاف الالفاظ، الفاظ کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ پھر آگے امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے، فرما رہے ہیں کہ جو عبداللہ قائمن ہے نا یہ سمپل اس کے کھڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، اور جو یہ کہا جاتا ہے نا ان عبداللہ قائمن، یہ اس بندے کو جواب دیا جاتا ہے جو کہ سوال کر رہا ہو کہ کیا عبداللہ کھڑا ہے یا کھڑا نہیں، اور اس کو اس بارے میں شک ہوتا ہے۔ تو جو شک والا بندہ ہوتا ہے اس کے شک کو دور کرنے کے لیے ان یہ تاکید استعمال کی جاتی ہے، اور یہ جو ڈبل تاکید آتی ہے نا ان عبداللہ لقائمن،
یہ جو دو تاکید ہے، ایک شروع میں انہ ہے اور اسی طریقے سے قائمن سے پہلے لام تاکید کا ہے. جو شخص جو عبداللہ کے قیام کا انکار کرنے والا ہے کہ عبداللہ کھڑا ہونے والا ہی نہیں ہے، کھڑا نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے شخص کی بات کی تردید کرنے کے لیے، اس کے انکار کو دور کرنے کے لیے کلام کے اندر زیادہ تاکید پیدا کی جاتی ہے اور اس کے اندر ڈبل تاکید لے کر آتے ہیں. تو خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ عرب کا کلام جو ہے یہ حشو سے خالی ہے، اس کے اندر حشو، غیر ضروری باتیں، اضافی باتیں نہیں پائی جاتی ہیں. جو یہ جملے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہر جملے کا مقصد اور معنی یہ الگ الگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفحۃ العرب کا الباب الاول ہے فی النثر، سبق نمبر 15 ہے طول العمل. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، لغوی صرفی تحقیق اور اس کی تشریح کرتے ہیں. کانا تاشتکین قد جاوز 90 سنة فاستاجر ارضا وقفا مدت 300 سنة على جانب دجلة ليعمرها دارا. وكان في بغداد رجل محدث يحدث في الخلق يسمى فتيحة فقال يا أصحابنا نهنئكم مات ملك الموت فقالوا كيف ذاك فقال تاشتكين عمره 90 سنة وقد استاجر ارضا 300 سنة فلو لم يعلم ان ملك الموت قد مات ما فعل هذا فتضاحك اصحابه. تاشتکین اس کی عمر 90 سال سے تجاوز کر گئی، اس نے ایک زمین کو کرائے پر لیا 300 سال کے لیے دجلہ دریا کے کنارے پر، تاکہ وہاں پر اپنا گھر تعمیر کرے. اور بغداد میں ایک محدث شخص تھے جو لوگوں میں حدیث بیان کرتے تھے، ان کا نام فتیحہ تھا. انہوں نے کہا اے میرے ساتھیو، تمہیں مبارک ہو، ملک الموت مر گیا ہے، موت کا فرشتہ مر گیا ہے. تو ساتھیوں نے کہا ایسا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تاشتکین اس کی عمر 90 سال ہے اور اس نے ایک زمین کو کرائے پر لیا 300 سال کے لیے. اگر اسے معلوم نہ ہوتا کہ ملک الموت مر گیا ہے تو پھر وہ ایسا نہ کرتا. تو اس کے ساتھی ہنس پڑے. عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف. دیکھیں، طول کہتے ہیں لمبائی کو، اور اگلا لفظ ہے عمل. عمل اس کی جمع آتی ہے اعمال، امید کو کہا جاتا ہے. تاشتکین یہ ایک شخص کا نام ہے. جاوزہ، جاوزہ یجاوز مجاوزتاً، باب اس کا مفاعلہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا. اور اگلا لفظ دیکھیں استاجرہ، استاجرہ یستاجر استیجاراً، باب اس کا استفعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کرائے پر لینا. اور آگے دیکھیں لیعمرہا، عمرہ یعمر تعمیر، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے زمین کو آباد کرنا. اور اس کے بعد آگے دیکھیں نہنئکم، ہنأ یہنئ تہنیہ، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مبارک دینا. اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اس کی جمع آتی ہے ملائکہ. آگے لفظ دیکھیں تضاحکا، تضاحکا یتضاحک تضاحکاً، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے باہمی ہنسنا، یعنی آپس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں، تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے. باقی اس میں ترکیب کو اتنی خاص نہیں ہے. اس میں البتہ ایک چیز یہ دیکھ لیں، یہ جو ہے نا مدت 300 سنة، یہ ترکیب کے اندر ظرف واقع ہو رہا ہے، کس کا؟ استاجرہ کا. باقی اس میں یہ جو ہے نا لو لم یعلم ان ملک الموت قد مات، یہ یہاں سے لے کے نا لو سے لے کے یہاں تک یہ بنے گا شرط، اور یہ جو ہے نا یہاں سے ما فعل ھذا یہ بن جائے گی اس کے لیے جزا. تو شرط اپنی جزا سے مل کے جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا. تو بہرحال یہ اس کی ترکیبی اعتبار سے ایک دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب یہاں بھی عبارت حل کر لیتے ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ جو تاشتکین یہ ایک شخص تھا، جاوز 90 سنة، اس کی جو عمر تھی وہ 90 سال سے تجاوز کر گئی تھی، یعنی 91 92 94 یا 100 سال کے قریب یہ پہنچ چکا تھا. فاستاجر ارضا وقفا، اس نے ایک وقف کی زمین تھی اس کو کرائے پر لیا، مدت 300 سنة، 300 سال کے لیے کرائے کا جو ایگریمنٹ تھا وہ طے ہوا کہ 300 سال کے لیے یہ والی زمین ہے، میں آپ سے کرائے پر لیتا ہوں. علی جانب دجلہ، دجلہ جو کہ ایک مشہور دریا ہے، اس کے کنارے کے اوپر یہ زمین تھی جو کہ اس تاشتکین نامی شخص نے کرائے پر لی تھی. اب یہ کرائے پر لی کیوں تھی، اس کی آگے وجہ بتا رہے ہیں، لیعمرہا دارا، تاکہ یہ وہاں پر گھر تعمیر کرے. وکان فی بغداد، اور بغداد کے اندر ایک محدث شخص تھا. حدث یحدث، تحدیث اس کا مطلب ہوتا ہے حدیثیں بیان کرنا، جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں نا، شیخ الحدیث، حدیثیں بیان کرنے والا، یا استاذ الحدیث، حدیث کا استاد. تو یہ یہاں پر بغداد کے اندر ایک شخص تھے، محدث عالم شخص تھے، جو کہ مخلوق یعنی لوگوں کے اندر حدیث بیان کرتے تھے. ان کا نام فتیحہ تھا. تو انہوں نے ایک ظرافت کے طور پہ اور ایک دل لگی کے طور پہ یہ والی بات کہی، یا صحابہ، اے میرے ساتھیوں تمہیں مبارک ہو، ماتا ملک الموت، کہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ مر چکا ہے. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ملک الموت کیسے مر سکتا ہے ابھی؟ تو انہوں نے پھر آگے سے جواب یہ دیا کہ دیکھیں تاشتکین کی عمر 90 سال ہے اور اس نے 300 سال کے لیے گھر کرائے پر لے لیا ہے. تو ظاہر بات ہے اس کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ موت کا فرشتہ مر چکا ہے،
کیونکہ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ موت کا فرشتہ بھی مرا نہیں ہے تو وہ تو میں تو ویسے ہی مرنے کے قریب پہنچا ہوں، تو پھر وہ 300 سال کے لیے زمین کرائے پر نہ لیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کا فرشتہ مر چکا ہے، اس لیے لوگ اتنی لمبی لمبی عرصے کے لیے زمینیں کرائے کے اوپر لے رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کے ساتھی وغیرہ تھے، یہ ان کے جو شاگرد تھے جو ان سے حدیثیں پڑھ رہے تھے، تضاحکا، وہ آپس میں یہ والی بات سن کر ہنسنے لگ گئے۔ تو اصل میں اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جیسے جیسے حدیث مبارک کے اندر بھی آتا ہے نا کہ آدمی ابن آدم وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، لیکن اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ جوان ہوتی جاتی ہیں۔ اس میں ایک ہے مال کی حرص اور دوسری ہے عمر کی حرص، کہ میں زیادہ عرصہ تک لمبا رہوں اور میں زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لوں۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے جیسے انسان کی موت کا وقت قریب ہے وہ آخرت کے لیے زیادہ تیاری کرے، زیادہ فکر کرے، لیکن لوگوں کے اندر اس کا برعکس دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے جیسے وہ ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، آخرت کی تیاری اور فکر کرنے کے بجائے وہ دنیا کی محبت اور دنیا کی لالچ کے اندر زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، جو کہ ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 16 ہے، نصیحت السلطان ولزوم طاعتہ۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، اس میں لغوی صرفی تحقیق اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ روى الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال لی ابی ارى هذا الرجل یعنی عمر بن الخطاب یستفہمک ویقدمک علی الاکابر من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإنی موصیک بخلال نربع لا تفشین له سرہ ولا یجربن علیک کذبا ولا تطوی عنہ نصیحتہ ولا تغتابن عنده احدا فقلت لابن عباس کل واحدۃ خیر من الف قال ای واللہ ومن عشرۃ آلاف۔ ترجمہ دیکھ لیں، امام شعبی روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد نے کہا، میں دیکھتا ہوں یہ شخص یعنی عمر ابن خطاب وہ آپ سے رائے لیتے ہیں اور آپ کو مقدم کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اکابر صحابہ پر۔ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں 4 خصلتوں کی، ہرگز اس کے راز کو افشا نہ کریں یا ظاہر نہ کریں، اور ہرگز وہ تجربہ نہ کرے آپ کے بارے میں جھوٹ کا، اور آپ ان سے خیرخواہی کو مت چھپائیں، اور ہرگز آپ اس کے پاس کسی ایک کی غیبت نہ کریں۔ تو شعبی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا ان میں سے ہر ایک خصلت 1000 سے بہتر ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں، اللہ کی قسم 10,000 سے بہتر ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس میں پہلا لفظ ہے نصیحت السلطان۔ جو نصیحت ہے اس کی جمع آتی ہے نصائح، اور یہ کہتے ہیں خیر خواہی کی بات، یعنی ایسی بات جس میں مخاطب کو، سننے والے کو کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو، اس قسم کی بات کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے سلطان۔ سلطان بادشاہ کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے سلاطین۔ یستفہموں کا، استفہم یستفہم، استفہام، باب اس کا استفعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے رائے کا طلب کرنا۔ قدمہ یقدم تقدیم، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے کرنا، مقدم کرنا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اوصا یوصی، عیسیٰ، وصیت کرنا۔ خلال، خلال کو ذرا سمجھ لیں، خلال یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کی واحد آتی ہے خلتن، اور اس کا معنی ہے عادت اور خصلت۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، لا تفشین لہ سرہ۔ افشا یفشی افشا، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے کوئی چیز ظاہر کرنا، اسی سے یہ نہیں تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے آتا ہے سر۔ سر یہ کہتے ہیں راز کو، اور اس کی جمع آتی ہے اسرار۔ اگلا لفظ دیکھیں، لا یجربن، جربہ یجرب تجربہ، باب اس کا تفعیل ہے اور اسی سے یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، لا تطوی، یہ ہے توا یتوی، باب اس کا آتا ہے ضربہ، توا یتوی تیجن، اور اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، موڑنا، کسی سے کوئی چیز چھپانا۔ تو یہاں پر یہ چھپانے کے ہی معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے کہ جو نصیحت کی بات ہو وہ آپ نے بادشاہ کو لازمی طور پہ بتانی ہے، نصیحت کی بات کو آپ نے بادشاہ سے نہیں چھپانا ہے، اور اسی سے یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ تو چونکہ یہ نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب نہیں بنائی جاتی ہے تو پھر آخر سے حرف علت گر جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کے آخر سے حرف علت حذف ہو گیا ہے۔ اور آگے دیکھیں، لا تغتابن، اغتابا یغتاب اغتیابا، باب اس کا آتا ہے افتعال اور اس کا معنی ہوتا ہے غیبت کرنا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ضروری تھی، جو کہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک چیز اور سمجھ لیں، ای واللہ ومن عشرۃ آلاف، یہ جو ای ہے یہ حرف ایجاب ہے، اور یہ کلام سابق کو ثابت کرنے کے لیے استفہام کے جواب کے اندر یہ واقع ہوتا ہے، اور ای کے بعد جو جملہ قسمیہ یہاں پر آ رہا ہے واللہ ومن عشرۃ آلاف، یہ جو جملہ قسمیہ ہے واللہ، یہ بطور تاکید کے یہاں پر واقع ہوا ہے۔
اب یہاں پہ جو تھوڑی سی عبارت ہے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے کہا، یعنی جو حضرت ابن عباس کے جو والد تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، کیا کہا؟ ارا ھذا رجلا، میں دیکھتا ہوں یہ شخص، کون سا یہ شخص مراد ہے؟ عمر بن خطاب، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے اور ان کو بڑے بڑے اکابر صحابہ سے مقدم کیا کرتے تھے، ان سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے، ان سے رائے لیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے والد کہہ رہے ہیں عباس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہ میں عمر بن خطاب کو دیکھتا ہوں کہ وہ آپ سے رائے طلب کرتے ہیں اور آپ کو اکابرین صحابہ پر بھی مقدم کرتے ہیں، تو یہ چونکہ آپ کو ایک بہت زیادہ احترام دیتے ہیں اور آپ کی عزت افزائی ہے، تو لہذا میں آپ کو چند چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں انی موصی کا بخلال اربعین، میں آپ کو وصیت کرنے لگا ہوں 4 کاموں کی یا 4 خصلتوں کی، یہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کا عزت اور احترام، وقار اور مرتبہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے سامنے ہے وہ برقرار رہے، وہ کم نہ ہو۔ وہ 4 خصلتیں کون سی تھیں؟ ان میں سے پہلی خصلت یہ تھی لا تفشین لہ سرہ، کہ امیر المومنین اگر آپ سے کوئی راز کی بات کہتے ہیں تو پھر آپ نے اس راز کی بات کا اظہار نہیں کرنا ہے، اس کو چھپانا ہے، کیونکہ اگر آپ راز کی بات کھول دیں گے تو اس سے انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کی عزت اور احترام کے اندر بھی کمی آتی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے لا یجرمن علیک کذبا، ان کو ہرگز اس چیز کا تجربہ نہ ہو آپ کے بارے میں کسی جھوٹی بات کا، مطلب یہ کہ آپ کوئی بات کہہ دیں اور بعد میں وہ بات جھوٹی ثابت ہو جائے، تو ایسا کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ جب بھی بات کریں امیر المومنین کے سامنے ہمیشہ آپ نے سچا کلام ہی کرنا ہے، ان کو کبھی موقع نہیں دیں کہ وہ آپ کے بارے میں کسی جھوٹ کا تجربہ کریں۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہے لا تطوینہ نصیحتہ، کہ کوئی نصیحت کی بات، کوئی خیرخواہی کی بات وہ آپ نے ان سے نہیں چھپانی ہے۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ والی بات اگر میں کرتا ہوں تو اس میں امیر المومنین کی خیرخواہی ہے، نصیحت ہے، تو وہ آپ نے ان سے لازمی طور پر کرنی ہے۔ ولا تغتابن عندہ احد، اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپ نے امیر المومنین کے سامنے ہرگز کسی شخص کی بھی غیبت نہیں کرنی ہے۔ تو یہ 4 خصلتیں تھیں، 4 عادتیں تھیں جن کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا۔ اگلا لفظ دیکھیں فقلتو، میں نے کہا، یہ جو قلتو ہے اس کا فاعل جو ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت ابن عباس نے جب مجھے یہ 4 خصلتیں بتائیں جو کہ ان کے والد نے ان کو ارشاد فرمائی تھی، جب میں نے یہ 4 خصلتیں سنی ہیں تو پھر میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا کل واحدۃ خیر من الف، ان میں سے جو ہر خصلت ہے اس کی قدر و قیمت 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ اب 1000 کیا ہے؟ 1000 یہاں پہ دینار بھی ہو سکتے ہیں، 1000 یہاں پہ درہم بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک ایک جو خصلت ہے وہ ہزاروں لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے میری بات سن کے ارشاد فرمایا ای واللہ، جی ہاں اللہ کی قسم، صرف 1000 نہیں بلکہ آپ یہ کہیں کہ 10,000 سے بھی زیادہ قیمتی ہے ان 4 میں سے ایک ایک نصیحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 17 ہے الحزل۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، لغوی صرفی تحقیق اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حکیہ عن اشعب انہ حضر ولیمۃ بعض ولاة المدینۃ وکان رجلا بخیلا فدعا الناس 3 ایام وهو يجمعهم على مائدۃ فیہا جدی مشوی فیحوم الناس حولہ ولا یمسہ احد منہم لعلمہم ببخلہ واشعب كان يحضر مع الناس ويرى الجدی فقال في اليوم الثالث زوجته طالق ان لم يكن عمر هذا الجدی بعد ان ذبح وشوی اطول من عمره قبل ذلك۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ حکایت نقل کی گئی ہے اشعب سے کہ وہ حاضر ہوا شہر کے حاکموں میں سے ایک حاکم کے ولیمے میں، اور وہ شخص کنجوس تھا۔ اس نے لوگوں کو بلایا 3 دن اور وہ ان کو جمع کر رہا تھا ایک ایسے دسترخوان میں جس میں بھنا ہوا بکری کا بچہ تھا۔ لوگ اس دسترخوان کے گرد چکر لگاتے تھے اور کوئی بھی اس دسترخوان کو نہیں چھوتا تھا بوجہ لوگوں کو معلوم ہونے کے اس حاکم کے کنجوس ہونے کا۔ اور اشعب بھی لوگوں کے ساتھ حاضر تھا اور وہ بکری کے بچے کو دیکھتا تھا۔ اس نے تیسرے دن کہا، حاکم کی بیوی کو طلاق ہے، اگر اس بکری کے بچے کی عمر ذبح کرنے کے بعد اور بھونے جانے کے بعد زیادہ لمبی نہ ہو اس کی عمر سے جو کہ اس سے پہلے تھی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس میں پہلا لفظ ہے الحزل، یہ اس کا باب آتا ہے ضرب یضرب، حزل یحزل حزلا، اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا، خوش طبعی کرنا، مزاح کرنا، ٹھٹھا کرنا، یہ اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں ولیمہ۔
ولیمہ یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ولائم۔ ہر وہ کھانا جو کسی خوشی کے موقع کے اوپر کھلایا جائے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کا استعمال صرف جو شادی کے موقع کے اوپر جو دلہا کی طرف سے دعوت ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق کیا جانے لگ چکا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ولات، یہ ولات جمع کا صیغہ ہے اور اس کی واحد آتی ہے والی، اور والی کہتے ہیں حاکم کو۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں مائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اور اس کی جمع آتی ہے موائد۔ فرما رہے ہیں کہ اس نے دسترخوان کے اوپر لوگوں کو جمع کیا۔ فیہا جدی مشوی، جد کو سمجھ لیں یہ واحد کا صیغہ ہے اور اس کی جمع آتی ہے جدا، 1 سالہ بکری کے بچے کو جدیون کہا جاتا ہے۔ اور اگلا لفظ دیکھیں مشویجن، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، شوا یشوی شیئن، اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گوشت کو آگ پر بھوننا۔ اور اگلا لفظ دیکھیں یحوم، حاما یحوم حومن، باب اس کا نصرہ آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چکر لگانا۔ مسا یمسو، باب اس کا سامیہ یسمعو ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چھونا، ہاتھ لگانا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق یہ بھی ہو چکی ہے۔ ترکیبی اعتبار سے یہاں پہ 1-2 لفظ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ذرا دیکھیں نا، یہ نا وہ یجمعہم علی مائدۃ، یہ جو ہے علی مائدۃ آپ نے اس کو یجمع کے متعلق کر دینا ہے، اور یہ جو ہے نا فیہا جدی مشوی، یہ آپ نے مائدہ موصوف کی صفت بنانا ہے، مائدہ کو آپ بنا دیں موصوف، اور یہ جو فی ہے یہ بن جائے گا خبر مقدم۔ یہ ظرف ہے تو آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی وہ محذوف نکال لیں، کائن نکال لیں، ثابت نکال لیں، کچھ بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ اور یہ جدی مشوی اس کو آپ موصوف سے مل کر بنا دیں مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور فیہا یہ بن جائے گی خبر مقدم۔ تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مائدہ موصوف کی صفت بن جائے گا، مائدہ موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ یجمع فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں یہ جو ہے نا زوجته طالق ان لم يكن عمر هذا الجدي بعد ان ذبح وشوي اطول من عمره قبل ذلك، یہ جو ہے نا ان لم يكن سے لے کے قبل ذلك یہ بن جائے گا اس کے لیے شرط مؤخر، اور یہ جو ہے نا زوجته طالق یہ بن جائے گا اس کے لیے جزا مقدم۔ تو یہ اس ترتیب سے آپ نے اس کی ترکیب بھی کر لینی ہے۔ اب اس میں چلتے ہیں اس کی عبارت کو حل کرنے کی طرف۔ دیکھیں یہ اشعب سے ایک حکایت نقل کی جاتی ہے، یہ عرب کا ایک خوش مزاج شخص تھا جو کہ لطیفے سنانے میں اور لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کے اندر مشہور تھا۔ تو بتا رہے ہیں کہ اشعب سے ایک حکایت نقل کی جاتی ہے کہ نہ حضرہ کہ اشعب گیا تھا بعض ولات المدینہ، مدینہ کے جو حکام تھے، حکمران تھے، والی تھے، ان میں سے ایک حاکم کے ولیمہ میں وہ حاضر ہوا، یعنی اس کی شادی ہوئی تھی، اس نے ولیمے کی دعوت کی تھی، اس ولیمے کی دعوت میں اشعب نامی شخص بھی حاضر ہوا تھا۔ وکان رجلا بخیلا، اور وہ شخص کنجوس تھا، یعنی جس کا ولیمہ تھا اس ولیمے والا جو حاکم تھا وہ کنجوس آدمی تھا۔ فدعا الناس 3 ایام، اس نے لوگوں کی دعوت کی 3 دن تک، وہ 3 دن تک لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بلاتا رہا، اور یہ تھا وہ یجمعہم علی مائدہ، اور جس دسترخوان پر اس لوگوں کو جمع کرتا تھا فیہا جدی مشویہ، اس کے اندر بھنا ہوا بکری کا 1 سالہ بچہ وہ رکھا ہوا تھا دسترخوان کے اوپر، یعنی پہلے دن بلایا بکری کا بھنا ہوا 1 سالہ بچہ تھا، لوگوں کو دسترخوان پر بلاتا تھا۔ اب ہوتا اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ جب لوگ دسترخوان پہ جمع ہوتے ہیں تو جو میزبان ہے وہ پھر آغاز کرتا ہے کھانے کی دعوت کا، یا کوئی بڑا معزز مہمان ہو تو اس کو میزبان کہتا ہے کہ آپ شروع کیجئے۔ اب یہ جو بخیل آدمی، کنجوس آدمی تھا، نہ اس نے خود آغاز کیا اور نہ ہی اس نے کسی کو دعوت دی کہ آپ کھانے کو شروع کریں، تو اس میں یہ تھا کہ لوگ پھر مروت کے مارے انہوں نے خود بھی ہاتھ نہیں بڑھایا، لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ جو حاکم ہے یہ بہت ہی کنجوس آدمی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک بھنا ہوا بکری کا 1 سالہ بچہ تھا، لوگ دسترخوان کے ارد گرد چکر لگاتے تھے، ولا یمس احد منہم، لیکن اس دسترخوان یا اس بکری کے بچے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا کھانے کے لیے، لعلمہم، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم تھا ببخلہ کہ یہ جو حاکم ہے یہ بڑا کنجوس آدمی ہے۔ واشب کان یحضر مع الناس، اور یہ جو اشب تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خوش مزاج یہ شخص تھا، یہ بھی وہاں پہ موجود تھا لوگوں کے ساتھ، وجر الجدیہ، اور یہ بھی وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بکری کا 1 سالہ بچہ تو موجود ہے لیکن کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ فقال فی الیوم الثالث، تو اس نے پھر تیسرے دن کہا، کیا کہا؟ زوجتہ طالق، اس کی بیوی کو طلاق ہے، اپنی بیوی کو نہیں کہا بلکہ کہا کہ حاکم کی بیوی کو طلاق ہے۔ اب یہاں پہ یہ سمجھے کہ جو طلاق کا محل ہوتا ہے وہ اپنی عورت ہوتی ہے، تو یہاں پر اپنی عورت کو اس نے طلاق نہیں دی، اس نے حاکم کی عورت کو طلاق کی نسبت کی، حاکم کی عورت کی طرف۔ طلاق تو ویسے ہی واقع نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ خوش طبعی کے طور کے اوپر اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ جو بکری کا بچہ ہے بھنا ہوا 1 سالہ، اس کو تو ذبح ہونے کے بعد اتنی لمبی عمر، اتنا وقت گزر چکا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کا جو ذبح ہونے والا کے بعد والا جو وقت ہے اس کی اس عمر سے بھی زیادہ ہے جو اس کے ذبح ہونے سے پہلے عمر تھی۔ مطلب کہنا یہ تھا کہ ذبح ہونے کے بعد اب 3 دن ہو چکے ہیں،
تو میرا تو خیال ہے کہ اس کی کل عمر بھی 3 دن نہیں ہے، 3 دن سے بھی کم اس کی عمر ہے۔ تو یہ اس نے کہا کہ یہ حاکم کی بیوی کو طلاق ہے اگر اس جو بکری کا بچہ ہے اس کی عمر ذبح ہونے کے بعد اور بھونے جانے کے بعد وہ زیادہ لمبی نہ ہو اس کی اس عمر سے جو کہ اس کی زندگی میں اس کی عمر تھی۔ تو بہرحال یہ کہ لطیفے اور خوش طبعی کے طور پہ اس نے یہ والی بات کہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 18 ہے، اعاذنا اللہ من کثرت الاکل۔ اس سبق نمبر 18 کا یہ پہلا حصہ ہے۔ سب سے پہلے ابھی عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قال صدقۃ بن عبد اللہ المازنی اولم علی ابی لما تزوجت فعملنا 10 جفان ثریدا من جزور فاول من جاءنا ہلال هو ہلال بن اسد المازنی من شعراء الدولة الامویۃ فقدمت الیہ جفنة فاکلها ثم اخرى حتى اتى على 10 جفان ثم استسقى فاتي بقربة من نبیذ فوضع طرفها في شدقه فاغرفها في جوفه ثم خرج فاستأنفنا عمل الطعام۔ وكان سبب موت سليمان بن عبد الملك أن نصرانيا أتاه وهو بدابق بزنبيل مملوء بيزا وآخر مملوء تينا قال كشروا فكشروا فجعل يأكل بيزة وتينة حتى أتى على الزنبيلين ثم أتوه بكسعة مملوءة مخا بسكر فأكله فاتخم فمرض فمات۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ صدقہ بن عبداللہ مازنی کہتے ہیں کہ میرے والد نے میرا ولیمہ کیا جب میں نے شادی کی۔ ہم نے تیار کروائے 10 بڑے پیالے سرید کے اونٹ کے گوشت کے۔ پہلا وہ شخص جو ہمارے پاس ہے وہ ہلال تھا، اور یہ ہلال بن اسد مازنی ہے جو کہ اموی بادشاہوں کے شعراء میں سے ایک شاعر تھا۔ تو میں نے اس کی جانب ایک پیالہ کیا، اس نے اس کو کھا لیا، پھر دوسرا کیا، یہاں تک کہ وہ 10 پیالوں پر آیا۔ پھر اس نے پانی کو طلب کیا تو لایا گیا اس کے لیے ایک مشکیزہ نبیذ کا۔ اس نے اس کے کنارے کو رکھا اپنے جبڑے میں اور اس کو اپنے پیٹ میں انڈیل دیا، پھر وہ چلا گیا۔ پھر ہم نے دوبارہ نئے سرے سے کیا کھانے کا عمل۔ سلیمان بن عبد الملک کی موت کا سبب یہ تھا کہ ایک نصرانی اس کے پاس آیا ہے کہ وہ دابق نامی مقام میں تھا، ایک ٹوکرا بھرا ہوا تھا اس کے پاس انڈوں کا اور دوسرا بھرا ہوا تھا اس کے پاس انجیر کا۔ تو سلیمان نے کہا اس کو چھیلو۔ لوگوں نے چھیلا تو وہ کھانے لگ گیا ایک انڈا اور ایک انجیر، یہاں تک کہ وہ دونوں ٹوکروں پر آیا، یعنی اسے ختم کر دیا۔ پھر اس کے پاس لایا گیا ایک پیالہ جو کہ بھرا ہوا تھا شکر کے ساتھ مغز کا، اس نے اس کو بھی کھا لیا، چنانچہ وہ بدہضمی میں مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گیا اور وہ مر گیا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ ہے اعاذنا اللہ۔ اعاذ یعید اعادۃ، باب اس کا آتا ہے افعال اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے پناہ لینا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں زیادہ کھانے سے۔ اور اس کے بعد آگے چلیں، اولم علی ابی۔ اولم یولم ایلام، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ولیمہ کرنا۔ لما تزوج، تزوج یتزوج، تزوج اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرنا، شادی کرنا۔ عمل یعمل، باب اس کا آتا ہے سمع یسمع اور اس کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا، کوئی کام کرنا۔ اگلا لفظ دیکھیں جفان۔ جفان کی جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے جفنا، اور یہ بڑے پیالے کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں ثرید۔ ثرید یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ثرائد، شوربے میں تر کی ہوئی روٹی کو ثرید کہا جاتا ہے۔ اور باب اس کا آتا ہے ناصر ینصر، ساردا یسرد سردن، اس کا مطلب ہوتا ہے روٹی توڑ کر شوربے کے اندر تر کرنا۔ ثرید بھی ہو گیا۔ اگلا لفظ دیکھیں جزور۔ جزور اونٹنی کو بھی کہا جاتا ہے، بکری کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی جو جمع ہے، جمع آتی ہے اس کی جرز، یہ بھی ہو گیا۔ پھر جا یجی اس کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ آگے دیکھیں استسقا۔ استسقا یستسقی استسقا، باب اس کا آتا ہے استفعال اور اس کا معنی ہوتا ہے پانی کا طلب کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں کربا۔ دیکھیں کربا واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے کرب، اور یہ مشکیزے کو کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر وہ چمڑے سے ایک برتن سے بنا لیتے تھے، اس کے اندر پانی یا اسی طریقے سے کوئی لیکوڈ چیز ڈال دیا کرتے تھے، پھر اسی کے ذریعے سے پھر آگے لوگوں کو پلایا کرتے تھے، اس کو مشکیزہ کہا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں نبیذ۔ یہ جو نبیذ ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے انبیذا، وہ شراب جس کے اندر نشہ نہ ہو اس کو نبیذ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں شدق۔ اس کو شدق بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ شدق بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے اشداق، اور یہ کہا جاتا ہے جبڑے کو۔ اور اغرف یغرف اغراف، اس کا مطلب ہوتا ہے انڈیل دینا۔ اور استانف یستانف استیناف، اس کا مطلب ہوتا ہے اثر نو کوئی کام کرنا، اس کو کہا جاتا ہے استیناف۔ سب سے پہلا لفظ یہاں پہ دابق۔ دابق ایک بستی کا نام ہے جو کہ حلب نامی شہر کے قریب واقع ہے۔
اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں زنبیل، زنبیل واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے زنابیل، ٹوکرے کو کہا جاتا ہے، اور مملو یہ بھرا ہوا ہونا اس کا معنی ہے۔ بیض، بیض کہتے ہیں انڈوں کو، اور اس کی واحد آتی ہے بیضتن۔ اور اسی طریقے سے تین، تین یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے تینتن، اور یہ کہا جاتا ہے انجیر کو۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں کشیرو اور کشرو، کشیرو یہ امر کا صیغہ ہے اور کشرو یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ کشر یکشر تقشیر، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کھال یا چھلکے کو اتارنا۔ اگلا لفظ دیکھیں یہاں پہ بکسعہ، یہ جو کسعہ ہے یہ پیالے کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے قصعن۔ اور اتخام یتخم اتخام، باب اس کا افتعال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بدہضمی کا شکار ہونا۔ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف اور عبارت کے حل کی طرف۔ تو صدقہ بن عبداللہ مازنی کہتے ہیں کہ اولما علی ابی، یعنی میرے والد نے میرے لیے ولیمے کا انتظام کیا لما تزوجتو، جب میں نے نکاح کیا۔ اب تو یہ دیکھیں ایسے ہی ہوگا نا، لما تزوجتو یہ بن جائے گا شرط، اور اولما علی ابی یہ بن جائے گی اس کے لیے جزا مقدم۔ فعملنا، ہم نے تیار کروائے، کیا تیار کروائے؟ 10 جفان، 10 بڑے پیالے ہم نے تیار کروائے سرید کے۔ سرید کس چیز کا تھا؟ جزور کا تھا۔ جزور میں آپ کو بتا چکا ہوں اونٹنی کا گوشت بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد بکری کا گوشت بھی ہو سکتا ہے۔ اول من جانا، پہلا وہ شخص جو ہمارے پاس آیا ہے وہ ہلال تھا۔ اب یہ ہلال کون سا تھا؟ ہلال بتا رہے ہیں ہلال بن اسد مازنی ہے یہ، جو کہ اموی جو حکومت دور حکومت گزرے ہے اس کے شعراء میں سے ایک مشہور شاعر ہیں۔ فقدمت الیہ جفنا، ہم نے اس کی طرف ایک بڑا پیالہ بڑھا دیا۔ تو عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ بڑے پیالے میں ایک بندہ بھی مکمل نہیں کھاتا تھا، 2 بندے 3 بندے بڑے پیالے سے آرام سے کھا لیتے تھے، لیکن جب ہم نے اس کی جانب بڑا پیالہ بڑھایا ہے فاکلھا، اس نے وہ سارا کھا لیا۔ پھر دوسرا پیالہ لایا گیا، اس نے وہ بھی ختم کر لیا، یہاں تک کہ 10 کے 10 پیالے جو ہم نے تیار کروائے تھے سرید کے، وہ 10 کے 10 پیالے اس اکیلے نہیں ختم کر دیے۔ اور پھر ثم استسقا، پھر اس نے پانی کو طلب کیا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ مجھے پانی پینے کے لیے کوئی چیز دیں۔ فوتیہ بکربا، بتا رہے ہیں کہ پھر اس کے لیے نبیذ کا ایک مشکیزہ لایا گیا، تو اس نے کیا کیا؟ فوضع طرفہ، طرف کہتے ہیں کنارے کو، اس نے اس کا جو کنارہ تھا مشکیز کا اس کو اپنے جبڑے پر رکھا اور ایسے اس نے پوری کی پوری مشکیز ہی انڈیل لی۔ آج کے دور میں آپ ایسے سمجھے کہ کوئی بڑا کولر ہو پانی کا اور کوئی شخص اس کولر کو ہی پورا منہ میں لگا کے سارے کا سارا کولر ہی اپنے پیٹ کے اندر انڈیل لے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوضع طرفہ، اس نے جو اس مشکیز کا جو کنارہ تھا جہاں سے پانی نکلتا ہے اس کو شد یعنی اپنے جبڑے میں رکھا، اغرفا، پھر اس پورے کے پورے مشکیز جو نبیذ کا مشکیزہ تھا ساری کی ساری نبیذ کو اپنے پیٹ کے اندر اڈیل دیا۔ ثم خرجہ، پھر وہ نکل گیا۔ فاستأنفنا عمل الطعام، پھر ہم نے کھانے کے عمل کو دوبارہ کیا۔ مطلب یہ کہ جو کثیر آدمیوں کے لیے ہم نے کھانا تیار کروایا تھا، نبیذ تیار کروائی تھی، وہ اکیلے اسی ایک شاعر نے ہی، ہلال نے ہی ختم کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو لفظ ہے نا ہوا بدابقن، کہ یہ جو سلیمان تھا دابق نامی مقام میں تھا، یہ پورے کا پورا جملہ حال واقع ہو رہا ہے اتاہو کی ہو ضمیر سے، یعنی جو نصرانی تھا وہ بادشاہ کے پاس اس حال میں آیا کہ بادشاہ دابق نامی جگہ میں تھا۔ اب چلتے ہیں اس کی عبارت کے حل کرنے کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے سلیمان بن عبد الملک جو کہ ایک بادشاہ ہے، اس کی موت کا سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ کی موت کا سبب یہ تھا کہ ایک نصرانی یعنی جو عیسائی تھا وہ اس کے پاس آیا ہے، اور بادشاہ اس وقت دابق نامی جگہ میں تھا۔ اب یہ جو عیسائی آیا ہے اس کے پاس ایک ٹوکرا تھا جو کہ انڈوں سے بھرا ہوا تھا، اور دوسرا ٹوکرا تھا جو کہ انجیر سے بھرا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے کیا کہا؟ کشرو، اس کو چھیلو۔ تو انہوں نے انڈے کا چھلکا اتارنا شروع کر دیا۔ تو جب انڈے سارے چھل گئے تو پھر بادشاہ نے کھانا شروع کر دیا۔ ایک انڈا کھاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انجیر کھاتا تھا، یہاں تک کہ وہ پوری 2 کی 2 جو ٹوکرے تھے اس کے اوپر آئے، یعنی کہ پورے 2 کے 2 ٹوکروں کو اس نے ختم کر دیا۔ پھر بادشاہ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا جو کہ بھرا ہوا تھا مخن، مغز سے، اور وہ مغز ایسا تھا جس کو چینی کے اندر یا شکر کے اندر مکس کر کے میٹھا کر کے بنایا گیا تھا۔ تو جو بادشاہ تھا، بادشاہ نے پورے کا پورا وہ مغز والا جو پیالہ تھا وہ بھی کھا لیا۔ فاقہ لہو، کھا لیا، فتخما، تو پھر اس کو بدہضمی کا شکار ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا، اور انجام کار یہ ہوا کہ بادشاہ کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو اطباء ہیں، طبیب حضرات ہیں، ان کی متفقہ رائے یہ ہے کہ زیادہ کھانا انسان کے بیمار ہونے کا سبب بنتا ہے، اور بھوکے رہنے میں انسان کے جسم کی تندرستی اور صحت ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو پہلا حصہ ہے اعاذنا اللہ من کثرت الاکل، یہ مکمل ہو گیا ہے۔ ابھی یہ والا سبق ابھی چل رہا ہے، باقی جو انشاءاللہ جو باقی بات ہے وہ ہم اس سے اگلے پارٹ کے اندر کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 18 ہے اعاذنا اللہ من کثرت الاکل۔ اس سبق کا ایک حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج اسی سبق کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں،
ولما حج سلیمان تعذى بحر مكة فقال له عمر بن عبد العزيز لو أتيت الطائفة فأتاها فلما كان بسحق لقيه ابن أبي الزهير فقال يا أمير المؤمنين اجعل منزلك علي قال كل منزلي فرمى بنفسه على الرمل فقيل له يساق إليك الوطاء فقال الرمل أحب إلي وأعجبه برده فألزق بالرمل بطنه قال فأتي إليه بخمس رمانات فأكلها فقال أعندكم غير هذه فجعلوا يأتونه بخمس بعد خمس حتى أكل 70 رمانة ثم أتوه بجدي و6 دجاجات فأكلهن وأتوه بزبيب من زبيب الطائف فنثر بين يديه فأكل عامته ونعس فلما انتهب أتوه بالغداء فأكل كما أكل الناس فأقام يومه ومن غد قال لعمر أرانا قد أزررنا بالقوم وقال لابن أبي الزهير اتبعني إلى مكة فلم يفعل فقالوا له لو أتيته فقال أقول ماذا أعطني ثمن كراي الذي قريته۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب سلیمان نے حج کیا تو اسے مکہ کی گرمی سے تکلیف ہوئی تو ان سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر آپ طائف آ جائیں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ چنانچہ سلیمان طائف آ گیا اور جب وہ کھجور کے لمبے لمبے درختوں کے باغ میں تھا تو اسے ابن ابی زہیر ملا اور اس نے کہا اے امیر المومنین آپ اپنا کیا میرے پاس کریں، تو سلیمان نے کہا یہ تمام جگہ ہی میری منزل ہے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو گرا دیا ریت پر، تو اس سے کہا گیا کہ آپ کے لیے بچھونا بچھایا جائے آپ کے لیے، تو پھر اس نے سلیمان نے کہا کہ ریت میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کو ریت کی جو ٹھنڈک تھی اس کو اچھی لگی، اس نے ریت کو اپنے پیٹ کے ساتھ چپکا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس پھر 5 انار لائے گئے، اس نے ان 5 اناروں کو کھا لیا، پھر اس نے کہا کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی ہے؟ وہ اس کے پاس 5 کے بعد 5 انار لاتے رہے یہاں تک کہ اس نے 70 انار کھا لیے۔ پھر اس کے پاس بکری کا 1 سالہ بچہ اور 6 مرغیاں لے کر آئے ہیں، سلیمان نے ان سب کو بھی کھا لیا، اور اس کے پاس کشمش لے کر آئے طائف کی کشمش میں سے، اور اس کو پھیلا دیا گیا بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے اس کشمش میں سے بھی اکثر کو کھا لیا اور سو گیا۔ جب وہ اٹھا ہے تو اس کے پاس پھر دوپہر کا کھانا لے کر آئے ہیں، اس نے کھانا کھایا ہے جیسا کہ دوسرے لوگ کھاتے ہیں، اور وہاں پر وہ ٹھہرا ہے اس دن اور اس سے اگلا دن۔ پھر اس نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے قوم کو تکلیف میں ڈال دیا ہے، اور پھر ابن ابی زہیر سے کہا آپ میرے ساتھ مکہ چلیے، اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو لوگوں نے ابن ابی زہیر سے کہا اگر آپ چلے جاتے تو بہتر تھا، تو ابن ابی زہیر نے کہا میں کیا کہوں، مجھے اس مہمان نوازی کی قیمت دو جو میں نے مہمان نوازی کی ہے۔ لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ اس میں حجہ، حجہ یا حجو، اس کا مطلب ہوتا ہے حج کرنا، اور اسی سے یہ ماضی کا صیغہ ہے، حججہ سے پھر حجہ بن گیا۔ اور آگے دیکھیں تعذی، تعذی یتعذی، باب اس کا ہے تفاعل، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سخت اذیت کے اندر مبتلا ہونا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں حر، حر کہتے ہیں گرمی کو، حرہ یحر حرارہ، گرم ہونا یا گرمی والے دن کا ہونا، سخت دوپہر ہونا، یہ اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا، اگر آپ طائف آ جائیں آپ کے لیے بہتر ہے۔ سحوق، سحوق کو یہاں پہ ذرا سمجھ لیں، دیکھیں اس کا باب آتا ہے کاروما، سحوقۃ نخلۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے جو کھجور کا درخت ہے اس کا لمبا اور طویل ہونا، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ایک ایسے باغ میں تھے جس میں کھجور کے لمبے لمبے درخت تھے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں رما، رما یرمی، اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، رما بنفسی، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو گرانا۔ رمل کہتے ہیں ریت کو، اور اس کی جمع آتی ہے ریمال۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں وتا، وتا کہتے ہیں فرش کو، بچھونے کو، تو مطلب لوگوں نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی بچھونا یا کوئی فرش آپ کے لیے بچھایا جائے۔ اور اس کے بعد آگے اس نے کیا کہا اعجب یعجب اعجاب، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پسند آنا، کوئی چیز اچھا لگنا۔ اور برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو۔ الزق یلزق الزاق، اس کا مطلب ہوتا ہے چمٹا لینا یا اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ ملا لینا، چسپاں کر لینا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ بطن کہتے ہیں پیٹ کو۔ رمانات یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے رمانتن، اور یہ کہا جاتا ہے انار کو۔ جد یہ کہتے ہیں بکری کے 1 سالہ بچے کو۔ دجاجات یہ جمع ہے دجاجتن کی، اور یہ مرغی کو کہا جاتا ہے۔ اکل یاکل اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ اتا یاتی اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور جب اس کا صلہ با آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، یعنی بادشاہ کے سامنے وہ لے کر آئے۔ زبیب کہتے ہیں کشمش کو۔ اگلا لفظ دیکھیں ناثارا، ناثارا ینثرو، اس کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، تو بادشاہ کے سامنے وہ جو کشمش تھی اس کو بکھیر دیا گیا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں نعاسا،
نعاسا ینعسو نعسن، اس کا مطلب ہوتا ہے اونگنا، اور مراد ہے یہاں پر سونا، یعنی بادشاہ یہ سارا کچھ کھا کر سو گیا۔ اگلا لفظ دیکھیں انتبہ، انتبہ ینتبہ انتباہن، باب اس کا آتا ہے افتعال اور اس کا مطلب ہوتا ہے بیدار ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں یہ والا کرا، کرا یقری، اس کا مطلب ہوتا ہے مہمان نوازی کرنا۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق تھی، وہ ہم نے کر لی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بتا رہے ہیں کہ سلیمان نے جب حج کیا تھا، سلیمان بادشاہ نے، تو اس کو مکہ کی گرمی سے تکلیف پہنچی، کیونکہ گرمیوں میں یہ حج میں گیا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے اندر ویسے ہی گرمی کافی پڑتی ہے، تو اس کو گرمی کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر اس سے اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا لو اتیت طائفہ، اگر آپ طائف آ جائیں، ابھی یہ دیکھیں یہ شرط ہے، تو یہ اس کی جو جزا محذوف ہے، مطلب یہ کہ اگر آپ طائف آ جائیں تو پھر یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ لو اتیت طائفہ فہو خیر لک، اگر آپ طائف آ جائیں تو پھر آپ کے لیے یہ بہتر ہے، آپ کے لیے اچھا ہے۔ فاتاہا، تو یہ جو سلیمان تھا پھر یہ حج کرنے کے بعد یہ طائف چلا گیا۔ فرما رہے ہیں کہ جب بادشاہ ایک ایسے باغ میں تھا، طائف کے اندر جب یہ پہنچا ہے سلیمان، تو وہ باغ ایسا تھا جس میں کھجوروں کے لمبے لمبے درخت تھے، تو وہاں پر اسے یہ شخص ملا ہے ابن ابی زہیر، یہ وہاں کے سرکردہ افراد میں سے ایک فرد تھا، اور اس نے بادشاہ کو کیا کہا، اس نے کہا امیر المومنین اجل منزلک علیہ، آپ اپنی جو رہائش ہے وہ میرے پاس اختیار کریں۔ خلاصہ یہ کہ بادشاہ کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی، تو بادشاہ نے آگے سے کیا کہا، کل منزلی، ساری ہی ہماری منزل ہے، ساری ہی ہماری ٹھہرنے کی جگہ ہے، مطلب یہ کہ ہمیں آپ کے پاس آنے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں پر بھی بالکل آرام سے اور اطمینان سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ فرما بنفسی ہی الرملی، پھر بتا رہے ہیں کہ جو بادشاہ ہے، بادشاہ نے اپنے آپ کو ریت کے اوپر گرا دیا، مطلب جو وہاں پہ ریت تھی، جو باغ کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ریت تھی چھاؤں کی وجہ سے، تو بادشاہ نے اپنے آپ کو ریت کے اوپر لٹایا۔ تو پھر فقیر اللہ، تو بادشاہ سے کہا کہ یوسا کو الیک الوداع، کہ آپ کے لیے کوئی بچھونا یا بستر بچھایا جائے، اگر آپ نے آرام کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کوئی بستر بچھا دیتے ہیں، آپ ایسے ہی اپنے آپ کو اپنے ریت کے اوپر ہی گرا دیا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کہا، الرمل احب الیہ، کہ یہ جو ریت ہے مجھے یہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے، میں اس پہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں، میں اس طریقے سے یہاں پر ہی آرام کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے آپ بستر نہ بچھائیں۔ اور وَأَعْجَبَهُ بَرْدَهُ، اور بادشاہ کو جو اس ریت کی جو ٹھنڈک تھی وہ بڑی پسند آئی، کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ریت تھی، اور جب اس کے جسم کے ساتھ لگی ہے تو اس کو بڑا مزہ آیا بادشاہ کو۔ تو بتا رہے ہیں کہ بادشاہ کو ریت کی ٹھنڈک بڑی اچھی لگی۔ الزق بالرمل بطنہ، تو بادشاہ نے اپنے پیٹ کو اس ریت کے ساتھ چپکا لیا، مطلب یہ کہ جو ریت تھی اس کو پیٹ کے ساتھ لگا لیا، یا پیٹ کو اوندھے منہ ہو کے وہ ریت کے اوپر لیٹ گیا، تاکہ جو اس کی ٹھنڈک ہے وہ جسم کے اندر تک یہ پہنچے۔ کالا فوتی علیہ بخمس رمانات، تو بتاتے ہیں کہ پھر بادشاہ کے لیے پھر 5 انار لائے گئے، بادشاہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، پھر لوگوں نے 5 انار پیش کیے، تو بادشاہ نے کیا کیا، 5 کے 5 انار کھا لیے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا عندکم غیر ہادی، کیا تمہارے پاس اس 5 اناروں کے علاوہ اور بھی انار ہیں؟ تو بتا رہے ہیں کہ پھر وہ 5 انار کے بعد 5 انار اور لے کر آئے، بادشاہ نے وہ بھی کھا لیے، پھر 5 انار اور لے کر آئے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جالو یاتون بخمس بعد خمس، کہ وہ 5 کے بعد 5 انار لاتے گئے اور بادشاہ اس کو کھاتا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے کل 70 انار کھا لیے۔ تو پیٹو بادشاہ تھا، بہت زیادہ کھاتا تھا، تو یہ اس کا رزلٹ بتا رہے ہیں، یعنی جب بادشاہ نے 70 انار کھا لیے، پھر اس کے بعد بادشاہ کے سامنے بکری کا 1 سالہ بچہ وہ بروسٹ کر کے لے کر آئے ہیں، بادشاہ نے وہ بھی کھا لیا۔ 6 مرغیاں لے کر آئے ہیں بھون کر، بادشاہ نے کی 6 مرغیاں کھا لی۔ پھر بتا رہے ہیں پھر بادشاہ کے لیے پھر کشمش لے کر آئے ہیں، جو کہ طائف کی کشمش تھی، تو وہ کشمش جو تھی بادشاہ کے سامنے پھیلا دی گئی، تو بادشاہ نے بھی اس کے عام یعنی اس کے اکثر حصے کو کھا لیا، اور یہ سارا کچھ کھانے کے بعد پھر بادشاہ سو گیا۔ پھر جب بادشاہ کی آنکھ کھلی ہے، اٹھا ہے، تو پھر بادشاہ کے لیے دوپہر کا کھانا لایا گیا ہے، تو بادشاہ نے دوپہر کا کھانا عام نارمل طریقے سے جیسے عام لوگ کھاتے ہیں ویسے ہی کھایا، مطلب ایسا نہیں ہوا کہ جب اس نے شروع میں اتنا زیادہ کچھ کھا لیا ہے تو پھر دوپہر کا کھانا نہ کھائے، بھوک نہیں لگتی انسان کو، لیکن نہیں، بادشاہ نے نارمل لوگوں کی طرح دوپہر کا کھانا کھایا۔ اور پھر بادشاہ وہ والا دن ٹھہرا ہے اور اس سے اگلا دن ٹھہرا ہے، مطلب یہ کہ 2 دن پھر بادشاہ نے وہاں پر قیام کیا ہے، اور اس 2 دن کے قیام کے اندر بادشاہ نے خوب کھایا پیا ہے۔ اور یہ جو دعوت تھی، یہ ساری کی ساری جو دعوت تھی، یہ ابن ابی زہیر نے کی تھی، وہی والا جو ابن ابی زہیر تھا جس نے بادشاہ کو دعوت دی تھی کہ آپ میرے پاس آ کے ٹھہریں، بادشاہ نے کہا میں یہیں پہ ٹھہروں گا، تو پھر یہ ابن ابی زہیر بادشاہ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا رہا۔ تو یہ پھر بادشاہ جب 2 دن وہاں پہ ٹھہر گیا اور اچھا خاصا کھانا کھا لیا، تو پھر بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز سے فرمایا ارانا، مجھے یہ لگ رہا ہے قد اضررنا بالقوم، کہ قوم کو تکلیف پہنچی ہے ہماری وجہ سے، کہ ہم نے بڑا ان کا خرچہ کروا دیا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ تو پھر بادشاہ نے ابن ابی زہیر یعنی جو میزبان تھا اس کو بلایا اور اسے کہا تبعنی الی مکہ، آپ میرے ساتھ مکہ چلیں، تو وہ نہیں گیا اس نے معذرت کر لی ہے یا پھر اس نے ویسے جواب نہیں دیا، لیکن بہرحال وہ بادشاہ کے ساتھ نہیں گیا۔ فقالوا له، تو لوگوں نے پھر اسے ابن ابی زہیر سے کہا لو اتیتہ، اگر آپ بادشاہ کے ساتھ چلے جاتے تو یہ بہتر نہیں تھا، بادشاہ آپ کا کچھ اکرام وغیرہ کرتے۔ وہ کہتا ہے اقول ماذا، میں اب آپ کی اس بات کا میں کیا جواب دوں، میرا تو پہلے ہی بہت زیادہ خرچہ ہو گیا ہے، جو میں نے اتنا زیادہ خرچہ کر دیا بادشاہ کی مہمان نوازی کے اوپر، پہلے مجھے کچھ اس کے تو پیسے ملتے
کچھ اس کے مجھے پیسے دیتے، پھر بندہ آگے کا بھی سوچ لیتا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، اس کا تو کوئی پیسے نہیں ملے، کوئی بادشاہ نے کوئی اکرام نہیں کیا، اب میں بادشاہ کے ساتھ چلے جاؤں، راستے کے اندر بادشاہ میرا مزید خرچہ کروا دے تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اس نے یہی کہا اقول ماذا، میں کیا کہوں، آتنی ثمن کرایہ الذی کریتہ، کہ جو میں نے بادشاہ کی مہمان نوازی کی ہے، مجھے تو اس کے پہلے پیسے تو مجھے کوئی دلواؤ، یا تم دو یا مجھے بادشاہ سے دلوا کر دو، وہ تو مجھے ملے نہیں ہیں۔ تو اس حکایت کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو بادشاہ تھا سلیمان بن عبد الملک، یہ بادشاہ انتہائی پیٹو تھا اور یہ بہت زیادہ کھانا کھاتا تھا، جیسا کہ واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ جب یہ طائف گیا ہے اور اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہے، اور اس کی موت جیسا کہ ہم نے پارٹ 1 کے اندر پڑھی ہے، اس کی موت بھی زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 18 ہے، اعاذنا اللہ من کثرۃ الاکل۔ اس سبق کے 2 حصے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج کے اس ویڈیو میں تیسرا اور آخری حصہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، روى العتبی عن ابیہ عن شمردلی وکیل عمرو بن العاص قال لما قدم سلیمان بن عبد الملک الطائفہ دخل هو وعمر بن عبد العزیز وایوب ابنہ بستانا لعمرو بن العاص قال فجعل في البستان ساعة ثم قال ناهيك بما لكم هذا مالا ثم ألقى صدره على غصن وقال ويلك يا شمردل ما عندك شيء تطعمني قلت بلى والله عندي جدج كانت تغدو عليه بقرة وتروه أخرى قال عجل به ويحك قال ويحك فأتيته به وكأنه عقد سمن فأكله وما دعا عمر ولا ابنه حتى إذا بقي الفخذ قال هلم أبا حفص قال أنا صائم فأتى عليه ثم قال ويلك يا شمردل ما عندك شيء تطعمني قلت بلى والله دجاجتان هنديجتان كأنهما رال النعام فأتيته بهما فكان يأخذ برجل الدجاجة فيلقي عظامها نقية حتى أتى عليهما ثم رفع رأسه فقال ويلك يا شمردل ما عندك شيء تطعمني قلت بلى عندي حريرة كأنها قراظة ذهب قال عجل بها ويلك فأتيت بعص يغيب فيه الرأس فجعل يتلقمها بيده ويشرب فلما فرغ تجشأ فكأنما ساع في جب ثم قال يا غلام أفرغت من غدائي قال نعم قال وما هو قال 80 قدرا قال ائتني بها قدرا قال فأكثر ما أكل من كل قدر 3 لقم وأقل ما أكل لقمة ثم مسح يده واستلقى على فراشه ثم أذن للناس ووزعت الخوانات وقعد يأكل فما أنكرت شيئا من أكله۔ ترجمہ دیکھیں، عتبی روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ شمردل سے جو کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے وکیل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سلیمان بن عبد الملک طائف میں آیا تو داخل ہوا ہے سلیمان اور عمر بن عبد العزیز اور ایوب جو کہ عمر کے بیٹے ہیں، ایسے باغ میں جو کہ عمرو بن عاص کا باغ تھا۔ تو یہ شمردل کہتے ہیں کہ یہ جو سلیمان تھا اس نے باغ کے اندر چکر لگایا ایک گھڑی، پھر اس نے کہا کافی ہے تمہارے لیے جو تمہارے پاس موجود ہے مال کے اعتبار سے، پھر اس نے اپنے سینے کو ڈال دیا ایک ٹہنی پر اور کہا تیرا ناس ہو اے شمردل، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو تم مجھے کھلاؤ؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم میرے پاس ایک بکری کا ایک بچہ ہے جس کے اوپر ایک گائے صبح کو اس کو دودھ پلاتی ہے اور ایک گائے شام کو اس کو دودھ پلاتی ہے۔ تو اس نے سلیمان نے کہا جلدی لے آؤ اس کو، تیرا ناس ہو۔ شمردل کہتے ہیں کہ میں لے آیا اس بکری کے بچے کو، گویا کہ وہ گھی کا ڈبہ ہے، اس نے اس کو کھا لیا اور اس نے نہیں بلایا عمر کو اور نہ ہی ان کے بیٹے کو، یہاں تک کہ جب ران باقی رہ گئی تو پھر اس نے عمر کو کہا تشریف لے آئیے اے ابو حفص۔ تو عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، تو وہ اس کے اوپر آ گیا، یعنی اس نے جو باقی ران تھی وہ بھی کھا لی۔ پھر اس نے کہا کہ تیرا ناس ہو ہے شمردل، کیا تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو تم مجھے کھلاؤ؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم میرے پاس 2 ہندی مرغیاں ہیں، گویا کہ وہ شتر مرغ کے بچے ہیں، تو میں لے آیا ان دونوں ہندی مرغیوں کو ان کے پاس۔ پھر سلیمان مرغی کی ٹانگ کو پکڑتا تھا اور اس کی ہڈیوں کو ڈال دیتا تھا صاف کر کے، یہاں تک کہ وہ آ گیا ان دونوں مرغیوں پر، مطلب یہ کہ دونوں مرغیاں اس نے ختم کر دی۔ پھر اس نے اپنے سر کو اٹھایا اور اس نے کہا تیرا ناس ہو اے شمردل، کیا تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو تم مجھے کھلائے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، میرے پاس حریرہ ہے، گویا کہ وہ سونے کا برادہ ہے۔ تو اس نے کہا جلدی لے کر آ، تیرا ناس ہو۔ تو میں لے آیا ایک ایسے پیالے میں کہ جس میں سر چھپ جائے، وہ اس کا لقمہ کر کے اس کو کھانے لگا اور اس کو پینے لگا، اور جب وہ فارغ ہو گیا تو اس نے ڈکار لی گویا کہ اس نے چیخ ماری ہو کسی کنویں میں۔ پھر اس نے کہا اے غلام، کیا تو فارغ ہو چکا ہے ہمارے دوپہر کے کھانے سے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے سلیمان نے پوچھا کیا ہے دوپہر کا کھانا؟ تو اس نے کہا 80 ہانڈیاں ہیں۔
تو سلیمان نے کہا لے آ ایک ایک ہانڈی کر کے۔ شاہ مردل کہتے ہیں کہ اکثر زیادہ جو اس نے ہر ہانڈی میں سے کھایا ہے وہ 3 نوالے بنا کر ختم کیے ہے، اور کم سے کم جو اس نے ہانڈی کو ختم کیا وہ 1 لقمہ بنا کے ختم کیا ہے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا اور اپنے بستر پر چت لیٹ گیا۔ پھر لوگوں کو اجازت دی گئی کھانے کی اور دسترخوان کو بچھایا گیا، وہ بیٹھ گیا اور کھانے لگ گیا۔ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس نے دسترخوان سے کتنا کھایا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ اس میں دیکھیں روا، روا یروی روایتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے روایت کرنا، تو ادبی نے روایت کی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں قادمہ، قادمہ یکدم، اس کا مطلب ہوتا ہے قدوم، آنا، یعنی جب سلیمان بن عبد الملک آیا ہے طائف میں۔ داخل یدخل، دخول، اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا۔ بستان، یہ باغ کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے بساتین۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں جالا، جالا یجول جولان، باب اس کا نصر ینصر ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، چکر لگانا۔ اس کے بعد اب اگلا لفظ دیکھیں ناہی کا، یہ جو ناہی کا ہے یہ کافی کا کے معنی میں ہے، مطلب یہ کہ آپ کے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو صراحت کی ہے، ان کی صراحت کے مطابق یہ جو ناہی ہے یہ اسم فاعل ہے، فاعلن کے وزن کے اوپر ہے، اور اس میں جو ہے نا ناہی، اور یہ جو کاف ہے، کاف یہ خطاب کا ہے، تو یہ قائم مقام مبتدا کے ہے ناہی صیغہ اسم فاعل کا، اور اس کے بعد جو با ہے یہ با زائدہ ہوتی ہے، اور یہ جو آگے والا لفظ ہے یہ قائم مقام اس کی خبر کے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کی ترکیبی حیثیت بھی یہاں پہ آپ تھوڑی سی سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں القا یلقی، القا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، گرا دینا۔ صدر سینے کو کہتے ہیں، غصن کہتے ہیں اس کی درخت کی ٹہنی کو۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ویل، ویل یہ ہلاکت کو کہا جاتا ہے، تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے تیری ہلاکت ہو، تیرا ناس ہو، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور اطعم یطعم، اطعام اس کا مطلب ہوتا ہے کھلانا۔ اور جد اس کے بارے میں پہلے آ چکا ہے، بکری کے 1 سالہ بچے کو کہا جاتا ہے، اور ایک قول کے مطابق اونٹ کے 1 سالہ بچے کو بھی یہ جدجن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ یہاں پہ کیا ہے راہ یروح، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے چکر لگانا، آنا یا کسی کے پاس سے گزرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ باب اس کا آتا ہے نصر ینصر۔ اجل یجل تعجیل، اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں وہ، یہ جو وہ ہے یہ کلمہ تراحم اور توجہ کے لیے ہے، مطلب یہ کہ بعض اوقات یہ رحم بتانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات تکلیف کا معنی بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی تعجب کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ تعریف کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ویل کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مختلف اس میں معنی ہے، تو چونکہ پہلے ویل کا لفظ آ چکا ہے تو لہذا یہاں پر بھی جو وہی کا ہے یہ بھی اسی طریقے سے ویل کے معنی میں ہی یہاں پر استعمال ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اکۃ سامانین، یہ جو اکا ہے یہ واحد ہے، اور اس کی جمع آتی ہے اوکا کن بھی آتی ہے، اور اس کی جمع ایکا کن بھی آتی ہے۔ گھی کے ڈبے کو یہ کہا جاتا ہے۔ اکل یاکل اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں فخذ، فخذ کہتے ہیں ران کو، اور اس کی جمع آتی ہے افخاذ، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں رالا النعام، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں جو رال ہے، رال واحد ہے، اور اس کی جمع آتی ہے اربل، اور یہ جو ہے یہ تثنیہ ہے اس کی رال کی، رالانی تھا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے شتر مرغ کا بچہ، تو رالانی کا مطلب ہوگا شتر مرغ کے 2 بچے۔ اور یہ جو نعام ہے، نعام یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کی واحد آتی ہے نعامتن، شتر مرغ کو یہ کہا جاتا ہے۔ آخذ یاخذ اس کا مطلب ہوتا ہے لینا، پکڑنا، اور رجل کہتے ہیں پاؤں کو، دجاجہ پہلے گزر چکا ہے، مرغی کو کہتے ہیں۔ القا یلقی، القا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈال دینا۔ عظام، یہ عظم کی جمع ہے، یہ ہڈیوں کو کہا جاتا ہے۔ نقیہ اس کا مطلب ہوتا ہے صاف ستھرا ہونا۔ رفع یرفع اٹھانا، بلند کرنا، راس سر کو کہتے ہیں۔ ویلا کی پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اتم یتیم یہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ حریرہ، حریرہ کے بارے میں آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں حریرہ یہ ایک قسم کا حلوہ ہوتا ہے جو کہ آٹا، دودھ اور روغن ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں قرازہ، دیکھیں جو قرازہ ہے یہ کہا جاتا ہے ذرات کو، برادے کو۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں عس، یہ جو عس ہے اس کی جمع آتی ہے اعساس، بڑے پیالے کو کہا جاتا ہے۔ اور غابہ یغیب بھی اس کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا، یعنی وہ پیالہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر انسان کا پورا سر چھپ سکتا تھا۔ اگلا لفظ دیکھیں یتلقمھا، تلقم یتلقم تلقما، باب اس کا تفاعل ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جلدی سے کھانا، کوئی چیز ہڑپ کر جانا، یہ بھی ہو گیا۔ شریب یشرب اس کا مطلب ہوتا ہے پینا۔ اور آگے دیکھیں تجشع، تجشع یتجشع تجشعا، باب اس کا تفاعل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈکارنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ساعہ، دیکھیں یہ ساعہ نہیں ہے، یہ ساحہ ہے، اور ساحہ یصیح صیحہ، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چیخنا۔ اور اگلا لفظ ہے جب، جب کہتے ہیں کنویں کو،
یہ بھی ہو گیا۔ اگلا لفظ دیکھیں غدا، دیکھیں غدا یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اغدیہ، صبح کے کھانے کو یہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے آگے کیا کہا، ثمانون قدرن، یہ جو قدر ہے یہ ہنڈیا کو کہا جاتا ہے، ہنڈی کو بھی کہتے ہیں، دیگ کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے قدور۔ یہ لقمہ یہ نوالے کو کہتے ہیں، اور اسی کی جمع کیا آتی ہے، لقم آتی ہے۔ استل کا استل کی استل کا چت لیٹنا، یعنی آپ کی جو کمر ہے وہ آپ کی کمر زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہو اور آپ بالکل سیدھے ہو کے لیٹیں، اس کو کہا جاتا ہے چت لیٹنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں خیوانات، یہ جو خیوانات ہے یہ جمع ہے اور واحد اس کی آتی ہے خیوان، دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی جو عبارت ہے اس کو حل کرنے کی طرف۔ تو اس میں دیکھیں جو امام عتبی ہیں یہ روایت کر رہے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں شمردل سے۔ یہ جو شمردل ہیں یہ عمرو بن عاص کے وکیل ہیں، مطلب یہ کہ ان کی جائیداد اور ان کے باغات وغیرہ ان کی نگہبانی کے اوپر یہ مصروف تھے۔ تو انہوں نے یعنی یہ جو شمردل ہیں یہ آگے بتا رہے ہیں کہ لما قدیم سلیمان، جب سلیمان بن عبد الملک یہ طائف کے اندر آیا ہے، داخلہ ہوا، یہ سلیمان بن عبد الملک بھی تھا، یہ داخل ہوا ہے، اور عمر بن عبد العزیز یہ ان کے ساتھ ہے، سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ ہے، جیسا کہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہ ان کے رشتہ دار بھی تھے اور ان کے بعد پھر ان کو خلافت بھی مل گئی تھی۔ تو عمر بن عبد العزیز یہ بھی سلیمان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، ایوب ابنہ، اور یہ جو ایوب تھے یہ عمر بن عبد العزیز کے بیٹے تھے، یہ تینوں داخل ہوئے ہیں ایک ایسے باغ کے اندر، وہ باغ جو کس کا تھا، عمرو بن عاص کا تھا۔ تو پھر یہ کالا، انہوں نے کہا، کس نے کہا، یہ شمردل نے کہا، فجال فی البستان ساعہ، کہ یہ جو سلیمان تھا اس نے پھر جب باغ کے اندر داخل ہوا، اس نے باغ کے اندر داخل ہونے کے بعد باغ کے اندر ایک چکر لگایا، چکر لگانے کے بعد پھر کیا کہا، ناہی کا بھی مالکم ہذا مالن، تمہارے پاس جو مال ہے وہ تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہے، مطلب یہ کہ کچھ میرے لیے بھی تم صرف کرو اور مجھے کچھ کھانا کھلاؤ۔ ثم القا، پھر اس نے اپنے سینے کو ایک ٹہنی کے اوپر ڈال دیا، مطلب کوئی ٹہنی لٹک رہی ہوگی درخت کی، تو اپنے اس نے سینے کے ساتھ اس ٹہنی کے اوپر اس نے تھوڑی سی ٹیک لگا دی۔ پھر اس نے کہا وہی لگے یا شمردل، تیرا ناس ہو ہے شمردل، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے کھلاؤ، مطلب یہ کہ مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے کھانے کو کچھ دو۔ تو کل تو شمردل کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم میرے پاس ایک بکری کا 1 سالہ بچہ ہے، کان تغدو علیہ بکرا، صبح کے وقت اس کو ایک گائے دودھ پلاتی ہے، وتروح اخرى، اور شام کے وقت دوسری گائے دودھ پلاتی ہے۔ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک ہی گائے صبح بھی پلائے شام کو بھی پلائے تو اس کا دودھ کم ہوگا، اور اگر صبح کے وقت گائیں دودھ پلانے والی گائیں الگ ہے، شام کے وقت دودھ پلانے والی گائیں الگ ہے، تو پھر زیادہ دودھ اس بکری کے بچے کو ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جو بکری کا بچہ تھا وہ تندرست اور موٹا تازہ تھا، تو یہ بتانا چاہتے ہیں۔ کالا، تو سلیمان نے کہا اجل بھی وہی حق، جلدی لے کر آؤ اس بکری کے بچے کو، مجھے بھوک لگی ہے، اس کو تیار کر کے پکا کر لے کر آؤ، تیرا ناس ہو۔ تو یہ شمردل کہتے ہیں کہ میں نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کو پھر میں نے پکایا، اور پکانے کے بعد پھر میں وہ لے کر آ گیا۔ وَكَأَنَّهُ عُقَّةُ سَمَنٍ، اور وہ گویا کہ ایسے تھا گویا کہ وہ گھی کا ڈبہ ہو، مطلب اس کے اندر چربی خوب تھی کیونکہ وہ دودھ پیتا تھا صبح کو بھی شام کو بھی، اور خوب وہ موٹا تازہ تھا۔ فَأَكَلَهُ وَمَا دَعَا عَمْرًا وَلَا ابْنَهُ، تو راوی بتاتے ہیں یعنی یہ جو شمردل ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو سلیمان تھا اس نے وہ بکری کا بچہ اکیلے ہی کھا لیا، جو ان کے ساتھ حضرت عمر بن عبد العزیز آئے تھے اور اسی طریقے سے ان کا بیٹے ایوب تھے، ان کو صلح نہیں ماری کہ بھئی آپ بھی آ جائیں اور آ کر کھانا کھا لیں، تو اکیلے ہی کھا گئے، یہاں تک کہ جب صرف ایک ران باقی بچ گئی ہے تو پھر انہوں نے جو عمر بن عبد العزیز تھے ان کی کنیت کیا تھی، ابو حفص تھی، ان کو ابو حفص کے نام سے پکارا ہے اور کہا کہ ہلم ابا حفص، اے ابو حفص آپ بھی آ جائیں اور ہمارے ساتھ یہ بکری کا بچہ کھا لیں۔ تو ابو حفص یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز نے کیا آگے سے جواب دیا، انا صائم، میں روزے سے ہوں، میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ فاتا علیہ، تو یہ اس کے اوپر بھی آ گیا، مطلب یہ کہ جو ایک ران باقی بچی تھی سلیمان اس پر بھی آ گیا، اس نے وہ والی ران بھی صفحہ چٹ کر دی۔ ثم قال، پھر اس نے کہا یا اے شمردل تیرا ناس ہو، تمہارے پاس کچھ اور نہیں ہے کھانے کو جو تم مجھے کھلاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میرے پاس اللہ کی قسم 2 ہندی مرغیاں ہیں، گویا کہ وہ شتر مرغ کے 2 بچے ہیں۔ اب آپ نے شتر مرغ دیکھا ہے وہ اونچا ہوتا ہے، موٹا تازہ ہوتا ہے، تو اس کا بچے بھی وہ اچھے خاصے ہوتے ہیں، تو بتانا ہی چاہتے تھے کہ وہ جو ہندی مرغیاں ہیں وہ اپنی جسامت کے اندر اور اپنی صحت مند ہونے کے اعتبار سے وہ موٹی تازی ہیں، گویا کہ وہ شتر مرغ کے 2 بچے ہیں۔ فاتح تو بھی ماں، تو بتاتے ہیں کہ یہ شمردل بتاتے ہیں کہ یہ جو 2 بکری کے یہ جو 2 مرغیاں تھیں میں ان کو بھی لے کر آ گیا ذبح کر کے پکا کے سلیمان کے پاس۔ پھر آگے بتا رہے ہیں کہ جو شمردل تھا یہ پھر دونوں مرغیوں کو لے آیا۔ اب یہ جو سلیمان تھا اس نے مرغی کی ایک ٹانگ اٹھائی ہے اور اس کو بالکل صاف شفاف کر کے اس کی ہڈیاں ڈال دی ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں فجل کے ازامہ نقیہ، اس کا سارا گوشت چربی وغیرہ اس نے کھا لیا۔ حتیٰ عطا علیہما، یہاں تک کہ وہ دونوں مرغیوں پر آ گیا، مطلب یہ کہ وہ دونوں مرغیوں پر آ کے اس نے دونوں مرغیوں کو بالکل صاف شفاف کر کے اس کی ہڈیاں چھوڑ دی ہیں اور دونوں مرغیاں کھا گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، ثم رفع راسہ،
پھر اس نے سلیمان نے اپنے سر کو اٹھایا، فقالا، پھر اس نے یہی والی بات دوبارہ دہرائی، اے شمردل کیا تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے مجھے کھلانے کے لیے، تیرا ناس ہو؟ تو پھر شمردل نے کہا کہ کیوں نہیں، میرے پاس حریرہ ہے، یعنی میرے پاس ایک قسم کا خاص حلوہ موجود ہے، اور وہ حلوہ گویا کہ ایسے ہے کہ گویا کہ وہ سونے کا برادہ ہو، مطلب یہ کہ بہت اچھے طریقے سے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ تو اس نے پھر سلیمان نے کہا اجل بہا ویلکا، جلدی لے کر آ، مجھے بھوک لگی ہے۔ فاتحی تو بیاسن یغیب فی راس، تو یہ آگے شمردل کہتے ہیں کہ میں لے کر آیا ایک ایسے بڑے پیالے میں کہ جس کے اندر انسانی سر چھپی ہے، مطلب وہ پیالہ کوئی چھوٹا سا پیالہ نہیں تھا، بہت بڑا پیالہ تھا، اتنا بڑا پیالہ تھا کہ اگر اس کے اندر انسان اپنا سر داخل کرے تو پورا کا پورا سر اس کے اندر آ سکتا ہے۔ فجعل یتلقمها بیدہ، تو جو بادشاہ تھا وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ لقمہ بنا کے اس کو کھانا شروع کر دیا اس حلوے کو، ویشرب، اور جو اس کا لکوڈ تھا اس کو اس نے پینا شروع کر دیا۔ فلما فرغ، اس نے بالکل اس کو ختم کر دیا، جب اس نے سارا کچھ کھا پی لیا پھر اس نے ڈکار ماری، یہ کہہ رہے ہیں تجشع، ڈکار ماری، اور ڈکار گویا کہ اس نے ایسے ماری کہ گویا کہ کسی کنویں سے کوئی چیخنے کی آواز آ رہی ہو، کیونکہ اتنا کچھ اس نے کھا لیا تھا تو اندر سے اس قسم کی خوفناک قسم کی آواز نکلی تھی۔ ثم قال، پھر اس نے اپنے غلام سے کہا کیا ہمارا صبح کا کھانا تیار کر لیا، فارغ ہو گیا وہ کھانا بنا کر؟ اس نے کہا جی ہاں جی آپ کا کھانا تیار ہے۔ تو پھر اس نے اپنے غلام سے کہا کہ کیا کھانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہم نے 80 ہانڈیاں تیار کی ہیں۔ تو سلیمان نے کہا کہ ایک ایک ہانڈی کر کے لے آؤ، تو وہ جو تھا پھر وہ ایک ایک ہانڈی کر کے لے کے آنے لگ گیا۔ اب آگے یہ شمردل بتا رہے ہیں کہ جو سلیمان تھا اس نے ایک ہانڈی کو جو زیادہ سپیڈ میں کھایا، ایک نوالا بنا کے پوری ہانڈی ختم کر دی۔ جو اس نے ہنڈیا کو ایک ایک ہانڈی جو اس کے پاس لائی گئی ہے، جو اس نے کم کر کے ہنڈیا کو کھایا ہے وہ یہ تھا کہ ایک ہنڈیا کے اس نے زیادہ سے زیادہ 3 نوالے بنائے ہیں اور کم سے کم اس نے ایک نوالا بنایا ہے، حتیٰ کہ اس نے 80 کی 80 ہانڈیاں اس نے ختم کر دی۔ یہ بتا رہے ہیں کالا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ یہ شمردل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زیادہ جو اس نے کھانا کھایا ہے نا ہنڈیا میں سے، اس کے 3 نوالے بنا کے ہنڈیا ختم کر دی۔ وَأَقَلُّ مَا أَكَلَ، اور جو کم سے کم نوالے بنا کر کھائے ہیں وہ ایک لقمے کے اندر ہی اس نے ہنڈیا کو ختم کر دیا۔ تو جب اس نے یہ 80 ہانڈیاں بھی ختم کر دی ہیں، مرغیاں بھی پیچھے کھا چکا ہے اور وہ بکری کا بچہ بھی پیچھے کھا چکا ہے، وہ سارا کچھ پیچھے تفصیلات پڑھ چکے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ ثم مسح یدہ، پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑے ہیں اور پھر یہ اس کے اوپر وہ لیٹ گیا ہے، چت لیٹ گیا ہے زمین کے اوپر۔ ثم اذن للناس، پھر اس کے بعد لوگوں کو بھی بلا دیا گیا کھانا کھانے کے لیے اور دسترخوان بچھی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ شمردل بتا رہے ہیں کہ جب دسترخوان بچھ گئے ہیں، لوگ کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، تو یہ سلیمان بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور سلیمان نے بھی اٹھ کر بیٹھ کر پھر کھانا شروع کر دیا۔ اب اس نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کتنا کھایا، تو یہ کہتے ہیں شمردل کہتے ہیں کہ اس کا میں نے کوئی حساب نہیں لگایا، میں نے کوئی گنا نہیں ہے، مطلب یہ کہ اتنا زیادہ یہ پیٹو تھا، اتنا زیادہ یہ کھانا کھاتا تھا کہ آپ کے سامنے ساری کی ساری تفصیل یہ آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ کھانا کھانے سے بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 19 ہے، ما تورثہ الحکمۃ اليونانیہ۔ عبارت دیکھ لیں۔ یحکیٰ ان المامون لما ہادن بعض ملوک الروم طلب منہ خزانۃ کتب اليونان وکانت عندہ مجموعۃ فی بیت لا یظہر علیہ احد فجمع الملک خاصتہ من ذوی الرأی واستشارہم فی ذلک فکلہم اشار بعدم تجہیزها الا مطرانا واحدا فإنہ قال جہزها الیہم فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعیة الا افسدتها وأوقعت بين علمائها وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقول ما أظن أن الله يغفل عن المامون ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ حکایت نقل کی جاتی ہے کہ مامون الرشید نے جب صلح کر لی رومی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سے تو طلب کیا اس سے یونانی کتب کے ذخیرے کو، اور اس کے پاس یونانی کتابوں کا ایک مجموعہ ایک ایسے گھر میں تھا جس پر کوئی ایک بھی واقف نہیں تھا۔ بادشاہ نے اپنے خاص ذی رائے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ ان تمام نے مشورہ دیا کہ یہ ذخیرہ مامون الرشید کو نہ دیا جائے، مگر یہ کہ ایک بوڑھے پادری نے اس نے کہا یہ ذخیرہ آپ ان کو دے دیجئے، اس لیے کہ یہ علوم داخل نہیں ہوئے ہیں کسی اسلامی سلطنت میں، مگر یہ کہ ان علوم نے فساد مچایا ہے اور ان کے علماء کے درمیان جھگڑے کو پیدا کیا ہے۔ اور شیخ تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ مامون الرشید سے درگزر کر دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس بات سے محاسبہ کرے گا جو اس نے اعتماد کیا ہے اس امت پر ان علوم فلسفیہ کو داخل کرنے کے ساتھ ان کے اہل کے درمیان۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ تو اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ یہ ہے ہادنا۔ ہادنا یحادن محادنا، باب اس کا مفعلہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مصالحت کرنا، صلح کرنا۔ اگلا لفظ ہے وہ ہے خزانہ۔ یہ جو خزانہ ہے اس کی جمع آتی ہے خزائن، اور یہ ذخیرے کو کہا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد اگلا لفظ یہاں پہ دیکھیں استشارہ یستشیر، اس کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا۔ اگلے دیکھیں تجہیز، جہز یجہز تجہیز، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا یا تیار کروانا۔ اس کے بعد اگلا لفظ یہاں پہ دیکھیں متران، دیکھیں جو متران ہے اس کی جمع آتی ہے متارنا، اور پادریوں کا سردار، یہ اس کا معنی ہوتا ہے متران کا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اوقات، اوقع یوقع ایقاع، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا معنی آتا ہے دو شخصوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنا، دو شخصوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ایقاع۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں یغفلو، غفل یغفلو غفلتاً، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا۔ اور یقابلہ کو بھی دیکھ لیں، قابلہ یقابل مقابلہ، باب اس کا مفعلہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے محاسبہ کرنا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، ترکیبی اعتبار سے ایک دو باتیں ہیں وہ ذرا سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کلہم میں جو ہم ہے یہ بن جائے گی مستثنی منہ، اور یہ الا یہ بن جائے گا حرف استثناء، اور مترانم واحدہ یہ اسی ہم ضمیر سے مستثنی بن جائے گا۔ یعنی تمام نے اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف کہ یہ دے دو سوائے ایک پادری کے، یہ ہو گیا۔ دوسری بات اس میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان یقابلہ ہے، یہ لا بدہ میں جو لا ہے اس کی خبر واقع ہو جائے گا، اور یہ بدہ یہ بن جائے گا اس کے لیے اسم۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ما ہے اسم موصولہ، اس میں جو ابہام ہے، یہ جو من ہے، من کے بعد جو آگے والا ہے نا، یہ یہاں سے لے کے پورا جملہ، یہ من اسی کا بیان واقع ہو رہا ہے جو کہ یہاں پر ما اسم موصول استعمال ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دو باتیں تھی ترکیبی اعتبار سے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کو حل کرنے کی طرف۔ تو حقائق یہ نقل کی جاتی ہے کہ مامون الرشید جو کہ ایک مشہور خلیفہ گزرا ہے، اس نے جب صلح کر لی، جو روم کے بادشاہ تھے اس میں سے ایک بادشاہ تھا اس وقت جو حکمران تھا، تو اس کے ساتھ اس کی صلح ہوگی، تو پھر مامون الرشید نے طلب کیا اس سے کہ جو یونانی کتابوں کا آپ کے پاس ذخیرہ ہے آپ وہ ذخیرہ ہمارے پاس بھیجیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ طلب کیا اس نے، کس نے طلب کیا؟ مامون الرشید نے طلب کیا، منہ اس سے، کس سے طلب کیا؟ اسی جو روم کے بادشاہ میں سے جس بادشاہ کے ساتھ صلح ہوئی تھی اس سے طلب کیا۔ فرما رہے کہ ذخیرہ طلب کیا ہے یونانی کتابوں کا، وکانت عندہ مجموعہ، یہ جو رومی بادشاہ تھا اس نے یونانی کتابوں کا یہ ذخیرہ ایک ایسے گھر کے اندر محفوظ رکھا ہوا تھا جس گھر کا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، یہ مطلب ہے لا یظہر علیہ احد۔ فجمع الملک، تو پھر بادشاہ نے جب مامون الرشید نے طلب کیا اس کو کتابوں کو، تو پھر یہ جو رومی بادشاہ تھا اس نے مشورہ طلب کیا، اپنے خاص جو لوگ تھے ذوی رائے، یعنی جو اہل رائے تھے، عقل مند اور دانشور لوگ تھے اس کی سلطنت اور کابینہ کے بڑے بڑے لوگ، ان کو جمع کیا اور ان سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ ہر ایک نے مشورہ یہ دیا کہ بھئی یہ جو کتابیں ہیں یہ آپ مامون الرشید کو نہ دیں۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک علم تھا، انہوں نے سوچا تھا کہ یہ ایک فائدے کی چیزیں ہیں، مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے، تو تمام کے تمام لوگوں نے جو ان کے اہل رائے تھے انہوں نے منع کر دیا، الا مترانم واحدہ، مگر یہ کہ ایک اس وقت پادری تھا وہاں پہ انہی لوگوں میں جن کے ساتھ مشورہ کیا جا رہا تھا، اس نے کہا کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں، آپ یہ جو کتابیں ہیں یہ مامون الرشید کو بھجوا دیں، یعنی مسلمانوں کے پاس یہ والی کتابیں چلی جانی چاہیے۔ پھر آگے اس نے وجہ بھی بتائی کہ میں یہ والا مشورہ کیوں دے رہا ہوں، یہ کتابیں مسلمانوں کے پاس کیوں جانی چاہیے۔ اس نے کہا کہ جاہزھا الیہم، یہ جو کتابیں ہیں آپ تیار کروا کے آپ یہ مسلمانوں کے پاس بھیج دیں، کیونکہ یہ والے علوم ایسے علوم ہے علی دولت شرعیہ، اسلامی سلطنت میں جب یہ والے علوم داخل ہوں گے الا افسدتھا، تو کوئی اور کام نہیں کریں گے، صرف یہ کریں گے کہ فساد پیدا کریں گے، کیونکہ یہ والے جو علوم ہے یونانی فلسفہ ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے عقائد کے اندر خرابی آنے کا امکان موجود ہے، لوگوں کو عقلی شبہات میں لوگ مبتلا ہوں گے، اور اس طریقے سے وہ جو اسلامی عقائد ہیں، جو ایسے بالخصوص عقائد ہیں جو عقل کے اندر نہیں آتے ہیں، عقل سے جن کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے، ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اوقات بین علمائہا، اور جب یہ والی جو کتابیں ہیں یونانی فلسفے کی علماء کے درمیان جائیں گی تو پھر اس کی تشریح کے اندر علماء کا آپس میں اختلاف ہوگا، تو ان کے علماء کا بھی آپس میں جھگڑا ہوگا، اور عقلی شکوک و شبہات کی وجہ سے جو اسلامی سلطنت میں جو عام لوگ ہیں ان تک جب یہ والی باتیں پہنچیں گی تو ان کی عقل میں نہیں آئیں گی، تو اس لیے فساد پیدا ہوگا۔ تو یہ اس نے مشورہ دیا کہ، تو یہ جو اس نے مشورہ دیا تھا نا اس پادری نے، تو اس نے مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے مشورہ نہیں دیا تھا، بلکہ مسلمانوں کے نقصان پہنچانے کی غرض سے اس نے کہا تھا کہ آپ یہ کتابیں دے دیں۔ تو چنانچہ پھر جو رومی بادشاہ تھا اس نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے جو یونانی فلسفے کی کتابیں تھیں وہ مامون الرشید کے حوالے کر دیں، مامون الرشید نے پھر آگے علماء کو دے دیں، پھر وہاں سے جو یونانی فلسفہ ہے یہ مسلمانوں کے درمیان رائج ہونا شروع ہو گیا، اور اس یونانی فلسفے کے رائج ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں اور علماء میں بہت ساری بگاڑ اور خرابی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ شیخ تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ
ایک بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرا گمان یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مامون الرشید کی یہ والی غلطی اور کوتاہی کو معاف کر دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور مواخذہ کرے گا کہ اس نے اس امت کے اندر یہ والے فلسفی علوم کو کیوں داخل کیا ہے، جس کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے اس فلسفی علوم کو امت مسلمہ میں داخل کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارا بگاڑ پیدا ہوا ہے، فساد پیدا ہوا ہے، بہت سے لوگ راہ راست سے ہٹ کے گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو وبال ہے یہ مامون الرشید پر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مامون الرشید سے اس یونانی فلسفے میں پیدا ہونے والی جو خرابی تھی اس کا اللہ تعالیٰ اس سے ضرور باس پرس کریں گے اور اس کا ضرور مواخذہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 20 ہے قلۃ الطعام۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق اور تشریح کرتے ہیں۔ حکیہ ان الرشید کان لہ طبیب نصرانی فقال لعلی بن الحسین بن واقد لیس فی کتابکم من علم الطب شیء والعلم علمان، علم الابدان وعلم الادیان۔ فقال له علی بن الحسین قد جمع اللہ تعالی الطب کلہ فی کلمۃ واحدۃ من کتابہ، قال وما هي؟ قال ولا تسرفوا۔ فقال النصرانی ولا یؤثر عن نبیکم فی الطب شیء؟ فقال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطب فی خبر واحد، قال وما هو؟ قال المعدۃ بیت الادواء واعطی کل بدن ما عودتہ۔ فقال النصرانی ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طبا۔ ترجمہ دیکھ لیں، حکایت نقل کی گئی ہے کہ ہارون الرشید کا ایک نصرانی طبیب تھا، اس نے علی بن حسین بن واقد سے کہا تمہاری کتاب میں علم طب سے کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ علم تو دو علم ہیں، ایک علم ابدان بدن کا علم ہے، دوسرا علم ادیان دین کا علم ہے۔ تو اس سے علی بن حسین نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمام طب کو جمع کر دیا ہے اپنی کتاب کے ایک ہی کلمہ میں۔ تو نصرانی نے پوچھا وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو علی بن حسین نے کہا ولا تسرفوا۔ تو نصرانی نے پھر پوچھا کیا تمہارے نبی سے طب میں کوئی چیز نقل نہیں کی گئی ہے؟ علی بن حسین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دیا ہے طب کو ایک ہی حدیث میں۔ نصرانی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو علی بن حسین نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بیماری کا گھر ہے، اور ہر بدن کو وہی چیز دو جس کا تم نے اسے عادی بنایا ہے۔ تو نصرانی نے کہا تمہاری کتاب نے اور نہ ہی تمہارے نبی نے جالینوس کے لیے کچھ طب باقی چھوڑی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس میں پہلا لفظ ہے قلت الطعام۔ قلت کہتے ہیں کمی کو، طعام کہتے ہیں کھانے کو، اس کی جمع آتی ہے اطعمہ۔ لیس فی کتابکم من علم الطب شیء والعلم علمان، علم الابدان وعلم الادیان۔ ادیان کو سمجھ لیں، ادیان یہ جمع ہے، واحد اس کی آتی ہے دین، اور یہ مذہب کو کہا جاتا ہے۔ اور طب کے بارے میں سمجھ لیں، طب کہتے ہیں جسمانی اور روحانی علاج کرنے کو۔ باب کی اگر ہم بات کریں تو باب اس کا ناصرہ بھی آتا ہے اور باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے۔ طبہ یطبو بھی ہے استعمال ہوتا ہے، اور طبہ یطبو بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے علاج کرنا۔ اور اس کے بعد آگے اگلا لفظ ہے لا تسرفوا۔ اسرف یسرف اسراف، اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، تو حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یوسرو، آثر یاثرو، باب اس کا نصر ینصرو ہے، اور اسی سے یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نقل کرنا، منقول ہونا۔ بیت الادواء، ادوا کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں، ادوا یہ جمع ہے، واحد اس کی آتی ہے داؤن، اور یہ بیماری کو کہا جاتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کتاب کی عبارت کے حل کی طرف۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ والی حکایت نقل کی گئی ہے کہ ہارون الرشید کا ایک نصرانی یعنی جو عیسائی اس کا ایک طبیب ڈاکٹر تھا، تو اس نے پھر علی بن حسین بن واقد جو کہ اس زمانے میں ایک عالم تھے ان سے کہا کہ تمہاری کتاب میں علم طب سے تو کوئی چیز منقول نہیں ہے، حالانکہ علم طب کی تو بڑی اہمیت ہے ڈاکٹری علم کی، کیونکہ ایک مقولہ اس نے پھر آگے پڑھ کے سنایا کہ علم کی تو ہیں ہی دو قسمیں، ایک ہے علم ابدان یعنی بدن کا علم، ابدان بدن کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پہ انسان کو کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں ہے، ایک علم یہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے علم ادیان، دین کا علم، شریعت کا علم۔ تو علم کی دو قسمیں، علم ادیان تو تمہاری کتاب کے اندر ذکر ہے لیکن علم ابدان کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو علی بن حسین نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو طبیب یعنی ڈاکٹری جتنا بھی علم ہے وہ تمام کے تمام ایک ہی کلمے کے اندر جمع کر دیے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس نے کہا علی بن حسین نے کہ اللہ تعالیٰ نے طب کو، تمام کی تمام طب کو ایک ہی کلمہ میں جمع کر دیا کتاب اللہ کے۔ تو اس نصرانی نے پوچھا کہ جو قال ہے اس کا فاعل وہ نصرانی طبیب ہے، اس نے پوچھا وما ہی، وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو اس نے پھر کہا ولا تسرفوا، یہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حد سے تجاوز یعنی زیادہ کھانا کھانے سے منع کیا ہے۔ تو اگر آدمی زیادہ کھانا نہیں کھائے گا تو وہ بیمار نہیں ہوگا،
تو جب بیمار نہیں ہوگا تو اس کا جسم تندرست رہے گا، اور علم طب کا جو موضوع ہے وہ ہوتا ہی ہے بدن انسانی، یعنی اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ تو پھر نصرانی نے پوچھا کیا تمہارے نبی سے طب کے بارے میں کوئی چیز منقول ہے؟ انہوں نے ڈاکٹری علم کے متعلق یا علاج کے متعلق کوئی بات کہی ہو؟ تو علی بن حسین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹری علاج کو ایک ہی خبر حدیث کو کہتے ہیں، ایک ہی حدیث کے اندر تمام تر ڈاکٹری علم کو جمع کر دیا ہے۔ تو اس نصرانی نے پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ تو پھر علی بن حسین نے حدیث پڑھ کے سنائی ہے، میدا بیت الادواء، بیماری کا گھر ہے، یعنی جو میدا ہے اس کی وجہ سے انسان میں بیماریاں پھیلتی ہیں، تو اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بدن کو تم وہی غذا دو جس کا تم نے اسے عادی بنایا ہے، تو جس کا اس کو عادی بنایا ہو اس کے مطابق اس کو غذا دینی چاہیے۔ یعنی اس میں مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے معدے میں زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اور معدے کو صرف اتنی ہی غذا دیں جتنا انسانی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ تو خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ زیادہ کھانا کھانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ تو جب زیادہ کھانا نہیں کھائیں گے تو معدہ بیمار نہیں ہوگا، معدہ بیمار نہیں ہوگا تو انسانی جسم بھی تندرست رہے گا اور اس میں بیماری بھی نہیں پھیلے گی۔ تو اس پر نصرانی نے یہ کہا کہ تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید نے اور تمہارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعلی نوس کے لیے بھی کوئی ڈاکٹری کا علم چھوڑا نہیں ہے۔ جعلی نوس ایک پرانے زمانے میں ایک حکیم گزرا تھا، اس کی جہاں پر دیگر خصوصیات تھیں وہاں پر ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس کو بیماری اور علم الابدان بہت اچھے طریقے سے معلوم تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو دو باتیں بیان کر دی ہیں نا کہ کھانے پینے میں احتیاط سے کام لو اور اپنے معدے کا خیال رکھو، ان دو باتوں کے ذریعے تمام تر ڈاکٹری علم آ چکا ہے، اب مزید کسی ڈاکٹری علم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک حکایت نقل کی گئی ہے، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے معدے کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 21 ہے، عدل علی رضی اللہ عنہ وتوقیہ عن التجاوز عن حدود اللہ تعالی۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، لغوی صرفی تحقیق اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قال کثیر الحضرمی دخلت مسجد الکوفۃ من قبل ابواب کندۃ فاذا نفر خمسۃ یشتمون علی رضی اللہ عنہ وفیہم رجل علیہ برنس یقول اعاہد اللہ لاقتلنہ فتعلقت به وتفرقت اصحابه عنہ فاتیت به علی رضی اللہ عنہ فقلت انی سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك فقال اذن ويحك من انت فقال انا سوار المنکر فقال علی رضی اللہ عنہ خلی عنہ فقلت اخلی عنہ وقد عاهد الله ليقتلنك قال افاقتله ولم يقتلني قلت فانه قد شتمك قال فاشتمه ان شئت او دعه۔ وروی فی هذا عنہ کرم اللہ وجہہ انہ قال کیف اقتل قاتلی معناه انه لا يجوز لي ان اقضی علیہ بالقصاص فانه ان ارید بالقتل ارادۃ القتل مجازا فهو مرید القتل لا القاتل ولا يقتص ممن اراد قتل احد وان ارید بالقتل القتل حقیقتا فلما فرغ من قتل فالامر مفوض الى اولیاء لا الی فلا يمکن لی قتله۔ ترجمہ دیکھ لیں، کثیر حضرمی کہتے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا کندہ کے دروازوں کی جانب سے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر 5 افراد ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ان میں ایک شخص ہے جس کے اوپر لمبی ٹوپی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ضرور علی کو قتل کروں گا۔ میں اس کو چمٹ گیا اور اس کے ساتھی اس سے جدا ہو گئے۔ میں اس کو علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا اور میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے یہ شخص اللہ کا وعدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کو ضرور قتل کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قریب ہو جا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں سوار منکری ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ سے کہا کہ اس کا راستہ چھوڑ دے۔ میں نے کہا میں اس کو چھوڑ دوں اور یہ اللہ کا وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کو قتل کرے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیا میں اس کو قتل کر دوں اور اس نے مجھے قتل نہیں کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تو چاہے تو تو بھی اس کو برا بھلا کہہ دے یا اس کو چھوڑ دے۔ اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں؟ معنی اس کا یہ ہے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں فیصلہ کروں اس سے قصاص کا، اس لیے کہ اگر تو قتل سے مراد لیے ہے ارادہ قتل کا مجازی طور پر تو وہ قتل کا ارادہ کرنے والا ہے، قاتل نہیں ہے، اور قصاص نہیں لیا جاتا ہے اس شخص سے جو کسی کے قتل کا صرف ارادہ کرے۔ اور اگر قتل سے قتل ہی مراد لیا گیا ہے حقیقی طور پر تو جب وہ میرے قتل سے فارغ ہوگا تو معاملہ سپرد ہوگا میرے اولیاء کی طرف، نہ کہ میری جانب، لہذا میرے لیے ممکن نہیں ہے اس کا قتل کرنا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس میں پہلا لفظ ہے عدل، عدل یعدل عدلا، باب اس کا ضرب یضرب ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا۔ اور دوسرا اس میں لفظ ہے توقی، توقع یا توقع توقعین، یہ باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے حدود،
یہ جو حدود ہے یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے حد، اور حد سے مراد ہوتی ہے احکام شرعیہ، مطلب یہ کہ وہ باؤنڈری جس کو کراس کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، مراد یہی ہے اللہ تعالیٰ کے منع کردہ احکام۔ اور اب چلتے ہیں اس میں عبارت کی طرف، تو یہ بتا رہے ہیں داخل یدخل داخل ہونا، اور قبل کہتے ہیں جانب کو، یہ قبل نہیں ہے یہ قبل ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب واو یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے باب۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں نفر، نفر کی جمع آتی ہے انفار، 3 سے لے کے 10 تک جو مردوں کی جماعت ہوتی ہے اس کو نفر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں یشتمونا، شتما یشتمو، باب اس کا ضرب یضربو ہے اور اس کا معنی آتا ہے برا بھلا کہنا، گالی دینا۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ گالی دے رہے تھے۔ رجل آدمی تھا، علیہ برنس، برنس کو سمجھ لیں، برنس واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے برانس، اس کا معنی ہوتا ہے لمبی ٹوپی جو عرب کے اندر پہنی جاتی تھی۔ ایک اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، دوسرا اس کا معنی ہے وہ لباس جس کا کچھ حصہ ٹوپی کی جگہ پر کام آتا ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا ہوڈ سا بنا ہوتا ہے جیکٹوں میں، بعض میں آپ نے دیکھا ہوگا جیکٹ اور رپر میں کہ ویسے سر کے اوپر کر لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے عرب کے اندر بھی لباس ہوتا تھا کہ وہ اس طریقے سے سر کے اوپر اوڑھ لیتے تھے، تو اس لباس کو بھی برنس کہا جاتا تھا۔ تو آہدہ یعاہدو معاہدتاً، یہ وہی معاہدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وعدہ کرنا، معاہدہ کرنا، کہ میں معاہدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ باب اس کا کیا ہے؟ مفاعلہ ہے کہ میں نعوذ باللہ علی کو قتل کروں گا۔ اور تعلق تو تعلق یتعلق تعلقاً، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا، لٹک جانا۔ اور اس کا تفرق یتفرق، تفرق باب تفاعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جدا ہو جانا، ہٹ جانا، اکیلے ہو جانا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور عطایاتی اتیان، باب اس کا ضربہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، جب اس کا صلہ با آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، یعنی میں اس کہنے والے کو لے کر آ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ یہ یواحد اللہ آ گیا ہے۔ اب دنا یدنو دنون، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے کہ تو قریب ہو جا، یعنی جس نے یہ الفاظ بولے تھے حضرت علی نے اس کو فرمایا کہ تو تھوڑا سا قریب ہو جا۔ وہی ہے کہ یہ پہلے گزر چکا ہے، تو آگے اس کا نام پوچھا، حضرت علی نے فرمایا خلی عنہ، اس کو ذرا سمجھ لیں، خلا یخلی تخلیہ، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کا راستہ چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ آہدہ، یہ آ چکا ہے، آہدہ یعاہد معاہدہ، باب مفعلہ ہے کسی سے وعدہ کرنا اور عہد کرنا، یہ پہلے یہاں پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فشتمہ ان شئت، یہ شتم یشتم گزر چکا ہے، یہ اسی سے ہی امر کا صیغہ ہے کہ تو چاہے تو گالی دے دے، اگر چاہے تو، او دعہ، ودع یدع ودعا، با فتح یفتح ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، دعہ یعنی اس کو تو چھوڑ دے۔ اگلا لفظ دیکھیں یقتص، اقتصا یقتص اقتصاص، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قصاص لینا، یعنی بدلے میں کسی کو قتل کرنا۔ اور اگلا لفظ دیکھیں یہاں پہ مفوض، فوض یفوض تفویض، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سپرد کرنا۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق یہ یہاں پر ضروری تھی، جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ ترکیب کے اعتبار سے یہاں پہ دیکھنے ایک دو باتیں ہیں، یہ اذا مفاجاتیہ ہے، نفر خمسۃ، یہ موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ یشتمون علیٰ یہ بن جائے گا اس مبتدا کی خبر۔ اور اسی طریقے سے اس کو دیکھیں وفیہم رجل علیہ برنس، یہ جو برنس ہے یہ بن جائے گا مبتدا، اور فیہم رجل یہ شبہ فعل کے متعلق ہو کر اس کے لیے بن جائے گا خبر مقدم۔ یہ لفظ دیکھیں اخلی عنہ، اصل میں یہاں پہ حمزہ استفہام محذوف ہے، اخلی عنہ، کیا میں اس کو جانے دوں؟ تو یہ یہاں پر آپ نے محذوف نکالنا حمزہ استفہام، تو یہ قلت، یہ قول بن جائے گا، اخلی عنہ یہ اس کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ اور اس میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو ہو ضمیر ہے اس کو آپ بنائیں ذوالحال، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ اس سے بن جائے گا حال، یعنی کیا میں اس کا راستہ چھوڑ دوں اس حال میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے آپ کو قتل کرنے کا، تو یہ اس کے معنی کے اعتبار سے بھی اس میں ترکیب سمجھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں فشتمہ ان شئت ودعہ، اس میں دیکھیں یہ جو فشتمہ ہے یہ پورا جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، او حرف عطف ہے، دعہ یہ پورا جملہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر یہ بن جائے گا جزا، اور یہ جو ان شئت ہے یہ اس کے لیے شرط ہے، تو شرط درمیان میں ہے اور جزا کا کچھ حصہ پہلے ہے اور کچھ حصہ اس کے بعد ہے۔ تو بہرحال یہ ترکیبی اعتبار سے دو تین باتیں تھیں جو کہ یہاں پہ سمجھنی ضروری تھی۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کے حل کرنے کی طرف۔ تو کثیر حضرمی فرماتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخلص ساتھیوں میں سے تھے، فرما رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوا کندہ کے دروازوں کی جانب سے۔ تو بہرحال کندہ کوئی علاقہ تھا، اس کی طرف جو دروازے کھلتے تھے تو اس دروازوں کی جانب سے کوفہ کی جامع مسجد میں جب یہ داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ 5 افراد تھے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تو ان کے اندر ایک شخص تھا، اس کے اوپر وہ لمبی ٹوپی تھی یا اس کا وہ ٹوپ والا لباس تھا، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں حضرت علی کو ضرور قتل کروں گا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ کثیر حضرمی کہ میں اس کو جا کے چمٹ گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، تیری ایسی کی تیسی۔
تو وتفرقت اصحابہ، تو جب انہوں نے جا کے پکڑا ہے، ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا ہے، تو جو باقی 4 افراد تھے وہ وہاں سے بھاگے۔ بزدل لوگ تھے، اگر جرت مند اور بہادر ہوتے تو اپنے ساتھی کو بچاتے، بزدل تھے اس لیے وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو جو اس کے ساتھی تھے وہ فرار ہو گئے، تو انہوں نے جو اس آدمی کو پکڑا تھا جس کے اوپر وہ برنس تھی، یہ بتا رہے ہیں کہ کثیر حضرمی کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو لے کے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا کہ حضرت یہ دیکھیں، یہ والا بندہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو یہ کہا کہ میں نے سنا کہ یہ والا شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ادنو، قریب ہونا، ذرا اس بندے کو کہا تیرا ناس ہو، تو نے یہ والی بات کیوں کی ہے، تو ہے کون ہے، کون سے قبیلے کا ہے؟ تو مطلب یہ کہ اس کو پہچاننا چاہتے تھے کون سے قبیلے کا ہے، کہ یہ صرف شورش صرف اسی بندے کے دماغ کے اندر یہ خناس ہے یا پورے قبیلے کے اندر یہ والی شورش پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس کو قریب کیا، پھر اس کو کہا تیرا ناس و من انتا، مطلب تو کون ہے؟ تو اس نے اپنا تھوڑا سا تعارف کروایا کہ میرا نام سوار منکری ہے۔ اب پتہ نہیں منکری قبیلے کا نام ہے یا کس طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی یہ بات کہی گئی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر مجھے فرمایا، یعنی کثیر حضرمی کہتے ہیں، مجھے کہا خلی عنہ، اس کا راستہ چھوڑ دے۔ یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے سوار منکری کی طرف، یعنی سوار منکری کو جانے دے۔ تو فقلت، تو انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، کون کہتے ہیں؟ کثیر حضرمی کہتے ہیں، میں نے کہا اخلی عنہ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ حمزہ استفہام محذوف ہے، کیا میں اس کو جانے دوں؟ حالانکہ اس کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت علی سے کہ میں اس کو کیسے جانے دوں، یہ تو اللہ کا وعدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ میری مراد کیا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ شر پسند آدمی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس کو کیسے قتل کروں، میں تو اس کو قتل نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے تو صرف قتل کا ارادہ کیا، اس نے قتل تو نہیں کیا۔ اگر اس نے قتل کیا ہوتا تو پھر تو اس سے قصاصاً اس کو جواباً قتل کیا جا سکتا ہے، تو جب تک اس نے قتل نہ کیا ہو تو پھر اس کو اس سے پہلے کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت علی فرما رہے افاقتلو، کہ میں اس کو قتل کر دوں، ولم یقتلنی، اس نے تو مجھے قتل نہیں کیا۔ تو یہ کثیر حضرمی کہتے ہیں کہ حضرت ٹھیک ہے، اس نے آپ کو قتل تو نہیں کیا ہے، لیکن یہ آپ کے بارے میں ایسی بات تو کر رہا ہے نا جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کثیر حضرمی نے فَإِنَّهُ قَدْ شَتَمَكَ، یہ آپ کو برا بلا تو کہہ رہا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی اگر اس نے مجھے برا بلا کہا تو آپ بھی برا بلا کہہ دو اس کو، تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس کو برا بلا کہہ دو، اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کثیر حضرمی کو کہ آپ بھی اس کو برا بلا کہہ دو ان چیتا، اگر آپ چاہیں، اوداع ہو یا اس کو جانے دو۔ اور ایک روایت کے اندر یہ والے بھی الفاظ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قاتل کیسے کہا، کیونکہ قاتل تو وہ ہوتا ہے نا جو قتل کرے، اور اس نے تو بھی قتل نہیں کیا۔ تو اس بات کے 2 جواب دیے گئے ہیں کہ بھئی دیکھیں جو اس کو قاتل کہا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو مجازن قاتل کہا گیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو حقیقتاً قاتل کہا گیا ہے مستقبل والے زمانے کے اعتبار سے۔ وہی والی بات یہ کر رہے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں۔ اب معنی ہو حضرت علی کا یہ والا فرمان ہے نا، کیف اقتل قاتلی، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اسے قصاص لینے کا فیصلہ کروں، اس لیے کہ اگر تو ارادہ کیا ہے قتل کے لفظ سے قتل کا ارادہ کرنا، اس نے مجازن اس نے مراد لیا ہے، تو پھر یہ قتل کا ارادہ کرنے والا قاتل نہیں ہے، اور جو قصاص ہے وہ قتل کے ارادہ کرنے والے سے نہیں لیا جاتا ہے بلکہ قاتل سے لیا جاتا ہے۔ تو صرف قتل کے ارادہ کرنے سے یہ قاتل نہیں ہے، جب یہ قاتل نہیں ہے تو پھر اس سے قصاص بھی نہیں لیا جا سکتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں ولا یقتص، اور قصاص نہیں لیا جاتا ہے اس شخص سے جو کسی کے قتل کا ارادہ کرے۔ اور اگر قتل سے حقیقتاً قتل مراد ہے تو پھر حقیقتاً قتل تو تب ہوگا نا کہ جب میں مر جاؤں گا، ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو جب تک میں زندہ ہوں میرے اوپر قتل واقع ہی نہیں ہوا، تو جب میں مر جاؤں گا، یہ میرے قتل سے فارغ ہو جائے گا، تو پھر جو معاملہ ہے وہ تو میرے اولیاء کے سپرد ہے، چاہے تو وہ قصاص لے لیں، چاہے تو وہ اس سے دیت لے لیں، چاہے تو اس کو معاف کر دیں، میرے پاس تو اب بہرحال اختیار نہیں ہے کہ میں اسے بدلہ لوں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ میرے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ میرے قتل سے فارغ ہو جائے گا تو پھر تو معاملہ سپرد ہوگا میرے ولی کی طرف، میرے اولیاء کی طرف، میری طرف تو معاملہ رہے گا ہی نہیں، تو میرے لیے تو قتل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ابھی بھی ممکن نہیں ہے، اور مرنے کے بعد بھی میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، وہ تو میرے اولیاء کے سپرد ہوگا۔ تو اس ساری جو حکایت ہے، اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بردباری اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے نفسی، مطلب یہ کہ ان کے اندر کوئی میں والی بات ہی نہیں تھی کہ میرے بارے میں اس نے یہ والی بات کہی ہے، اور میں حالانکہ امیر المومنین تھے، چاہتے تو اس کو قتل بھی کروا سکتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے انتقام لینا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گوارا نہیں کیا۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیں، اور حتی الامکان اگر کوئی ہمیں برا بلا کہتا ہے تو ہم اسے درگزر سے کام لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 22 ہے، استماع الاغتیاب۔ عبارت دیکھ لیں،
قال العتبی حدثنی ابی عن سعید القصری قال نظر الی عمرو بن عتبہ ورجل یشتم بین یدی رجلا فقال لی ویلک وما قال لی ویلک قبلها نزہ سمعک عن استماع الخنا کما تنزہ لسانک عن الکلام به فإن السامع شریک القائل وإنه عمد إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك ولو ردت کلمۃ جاہل فی فیہ لسعد رادها کما شقی قائلها وقد جعلہ اللہ تعالی شریک القائل فقال سماعون للکذب اکالون للسحت۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ امام عتبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیان کیا مجھے میرے والد نے سعید کثری سے، انہوں نے کہا کہ میری جانب دیکھا عمر بن عتبہ نے اور ایک شخص وہ برا بلا کہہ رہا تھا میرے سامنے ایک آدمی کو، تو عمر بن عتبہ نے مجھ سے کہا ویلکا، اور انہوں نے اس سے پہلے مجھے کبھی ویلکا نہیں کہا تھا، اور یہ فرمایا کہ اپنے کانوں کو پاک رکھو غیبت کے سننے سے جیسا کہ آپ اپنی زبان کو پاک رکھتے ہو غیبت بولنے سے، اس لیے کہ سننے والا وہ کہنے والے کے شریک ہوتا ہے، اس لیے کہ کہنے والا وہ ارادہ کرتا ہے اس برائی کا جو اس کے برتن میں ہے اور وہ ڈال دیتا ہے تمہارے برتن میں، اور اگر لوٹا دیا جائے جاہل کا کلمہ اسی کے منہ میں تو لوٹانے والا وہ سعادت مند ہوتا ہے جیسا کہ کہنے والا بدبخت ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سننے والے کو کہنے والے کا شریک قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ کثرت سے جھوٹ کو سننے والے ہیں اور حرام کو کھانے والے ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ استماع یہ باب افتعال کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سننا، اور اسی طریقے سے اغتیاب یہ بھی باب افتعال کا مصدر ہے۔ اغتابہ یغتاب اغتیاب، پیٹھ پیچھے بدگوئی کرنا، برائی کرنا، مطلب یہ کہ غیبت کرنا۔ بہرحال یہ ان دو لفظوں کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں، نظر ینظر اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، شتم یشتم گالی دینا، برا بلا کہنا، یہ پہلے گزر چکا ہے، اور ویلا کا یہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، نزہ، نزہ ینزہ تنزیہ، باب اس کا تفعیل ہے، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ اور اگلا لفظ دیکھیں، خنا، خنا جمع کا لفظ ہے اور اس کی واحد آتی ہے خناتن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بدگمانی۔ اگر ہم باب کی بات کریں تو یہ باب ناصرہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، خنا یخنو خنون، اور اسی طریقے سے یہ باب سامیہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، خنیہ یخنا خنن، تو دونوں طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے اور معنی اس کا یہی ہے بد زبانی کرنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں یہاں سے وعاء، وعاء کو ذرا سمجھ لیں، وعاء یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے اوعیہ، ظرف کو اور برتن کو کہا جاتا ہے۔ افرغ یفرغ افراغ، اس کا مطلب ہوتا ہے انڈیل دینا، اور فی یہ فمن سے پھر فی بن گیا ہے، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، فمن منہ کو کہتے ہیں اور حالت جری میں اس میں میم کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو یہ جو فی ہی ہے یہ اصل میں فمن ہے، فمن سے یہ فی بن گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں سعیدہ، سعیدہ یسعد سعادتاً، باب اس کا سامیہ یسمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نیک بخت ہونا، خوش بخت ہونا، یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلا لفظ دیکھیں شقیہ یشقا، باب اس کا آتا ہے سمیہ اور اس کا معنی ہوتا ہے بدبخت ہونا۔ یہاں پہ آخری لفظ دیکھیں، یہاں پہ سخت، سخت یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے اسحات، اور اس کا معنی ہوتا ہے ہر وہ کمائی جو خبیث ہو اور حرام ہو اور جس کو لینے سے عار اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، جس طریقے سے رشوت ہوتی ہے۔ اور اکالونا، اکلا یاکل اس کا مطلب ہوتا ہے کھانے والا، اور اسی سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت کے ساتھ کھانے والے۔ بالکل اسی طریقے سے سمیع یسمع سننا ہوتا ہے، اسی سے ہے سماع یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کثرت کے ساتھ سننے والے۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہم نے یہاں پر کر لی ہے۔ ترکیبی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو یہ جو ہے نا ولو ردت کلمۃ جاہل فی فیہ، یہ یہاں تک بن جائے گا شرط، اور لسعیدہ رادھا یہ بن جائے گا اس کے لیے جزا، باقی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے ترکیبی اعتبار سے۔ بہرحال اب چلتے ہیں آگے یہ جو عبارت ہے اس کی تشریح کی طرف اور حل کی طرف۔ تو امام عتبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا سعید کثری سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عتبہ نے مجھے دیکھا، عمر بن عتبہ کی میرے اوپر نظر پڑی، اور اس وقت میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور جو میرے پاس آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ کسی اور شخص کی غیبت کر رہا تھا، برائی کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں ورجل یشتم بین یدی رجلا، انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میرے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ ایک اور آدمی کی برائی کر رہا تھا میرے ساتھ، مطلب یہ کہ اس کی غیبت کر رہا تھا۔ فقال علی، تو عمر بن عتبہ نے مجھے کہا، کس کو کہا؟ یہ ان کو کہا، سعید کثری کو کہا، ویلک تیرا ناس ہو۔ تو عمر بن عتبہ سعید کثری کہتے ہیں کہ یہ عمر بن عتبہ نے اس سے پہلے کبھی مجھے ویلک کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو برا بلا کہتا ہے، کوئی سخت لفظ بولتا ہے کوئی بڑوں میں سے،
اور وہ اس نے پہلے کبھی کوئی سخت لفظ نہ بولا ہو تو اس سے اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس نے ایسا سخت لفظ استعمال کیا ہے۔ تو سعید قصری کہتے ہیں کہ انہوں نے جب مجھے ویلکا کہا، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی مجھے ویلکا نہیں کہا تھا، تو یہی اس بات کا آگے اظہار کیا، وما قال علی ویلکا قبلہا، حالانکہ انہوں نے یعنی عمر بن عتبہ نے مجھے اس سے پہلے کبھی ویلکا نہیں کہا تھا۔ پھر عمر بن عتبہ نے کیا کہا آگے سعید قصری کو، یہ کہا نزہ سمعک عن استماع الخنا، اپنے کانوں کو محفوظ رکھو بد زبانی والی باتیں سننے سے۔ مطلب یہ کہ جس طریقے سے آپ بد زبانی بری باتیں کہنے سے اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہو، اسی طریقے سے بری باتیں سننے سے اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھو، کسی کی غیبت بھی نہ سنو۔ یہ کہا کہ اپنی سماعت کو پاک رکھو خنا بد کلامی سننے سے، جیسا کہ آپ اپنی زبان کو پاک رکھتے ہو بد کلامی بولنے سے، اس لیے کہ سننے والا وہ کہنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ دیکھیں جو کہنے والا ہے اگر وہ کوئی بری بات کہہ رہا ہے اور جب سننے والا ہے تو وہ بری بات سن بھی رہا ہے، تو جس طریقے سے کہنے والا گناہ کر رہا ہے اسی طریقے سے سننے والا بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے، کیونکہ اگر سامع سننے والا نہ ہو تو پھر بولنے والا کس سے بات کرے گا؟ دیواروں کے ساتھ تو بات نہیں کرے گا، تو اس لیے اس کی برائی کے اندر یہ سننے والا بھی شریک ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَمَدَ إِلَىٰ شَرِّ مَا فِي وِعَاءِهِ، آگے بتایا آگے حضرت نے بڑی اچھی بات کی عمر بن عتبہ نے فرمایا کہ آدمی کے کہتے ہیں نا کہ برتن کے اندر جو چیز ہو برتن سے باہر بھی وہی چیز ہی نکلتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے دل و دماغ کے اندر اگر اچھائی کی بات ہوگی، اچھائی کا کلام ہوگا تو انسان کی زبان سے بھی اچھائی کی بات نکلے گی، اور اگر اس کے دل و دماغ کے اندر گند بھرا ہوا ہے، دوسرے کی نفرت اور بغض بھرا ہوا ہے تو زبان سے بھی وہی چیز نکلے گی۔ تو عمر بن عتبہ نے سمجھایا کہ دیکھو اس کے دل کے اندر جو دوسروں کی بارے میں بری باتیں ہیں، اس کے ظرف کے اندر جو گند بھرا ہوا ہے یہ اپنی زبان سے نکال کے تمہارے ظرف کے اندر تمہارے دل کے اندر ڈالنا چاہتا ہے، تو ایسا شخص دشمن ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ فرمائے ہیں عمر بن عتبہ نے کہا کہ دیکھو اس نے ارادہ کیا ہے اس برائی کا معافی وعائی جو اس کے ظرف میں، جو اس کے برتن میں، مطلب یہ کہ جو اس کے اندر موجود ہے، اس نے اس چیز کا ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا ہے؟ فافرغہ، ارادہ کر کے اس نے وہ زبان سے نکال کے تمہارے برتن میں ڈال دیا ہے، مطلب وہی بات زبان سے ادا کر کے تمہارے کانوں کے ذریعے سے تمہارے دل میں ڈال دی ہے۔ تو آگے فرمایا وَلَوْ رُدَّتْ كَلِمَةُ جَاهِلٍ فِي فِيهِ لَسَعِدَ رَادُّهَا، اگر جہالت والے کی جو بات ہے اگر اس کے منہ میں دوبارہ لوٹا دی جائے تو اس کا لوٹانے والا وہ سعادت مند ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی شخص ہے اس نے کوئی جہالت والی بات کی ہے، اس نے کوئی غلط بات کی ہے، اس نے کسی مسلمان کی آبرو ریزی کی ہے آپ کے سامنے، اس نے آپ کے سامنے کسی کی غیبت کی ہے، تو آپ اس کی بات کو اس کے منہ میں دوبارہ لوٹا دیں، مطلب یہ کہ آپ اس کا انکار کر دیں، آپ اس کو کہیں کہ بھئی نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہو، جس کے بارے میں آپ ایسی بات کر رہے ہو وہ بندہ تو بہت اچھا ہے۔ تو جو شخص ایسی جہالت والی بات کہنے والے کی بات واپس کر دیتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص سعادت مند ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ بری بات کہنے والا بدبخت ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اگر لوٹا دیا جائے جہالت والا کلمہ، جاہل کا جو کلمہ بات ہے اسی کے منہ میں واپس لوٹا دی جائے لسعید رادھا، تو یہ لوٹانے والا سعادت مند ہوتا ہے۔ کما شکی قائلھا، جیسا کہ کہنے والا بدبخت ہوتا ہے، جو بری بات کہہ رہا ہے وہ بدبخت ہے۔ اور آگے پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر جو بری باتوں کو سننے والے تھے ان کو کہنے والوں کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے دونوں کا ایک ہی حکم بیان کیا ہے۔ فرما رہے عمر بن عتبہ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی سننے والے کو کہنے والے کے ساتھ شریک قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سماعون للکذب، جس طریقے سے جھوٹے لوگ ہیں ان کی تو اللہ تعالیٰ نے برائی کی ہے، اسی طریقے سے ایک برائی یہ بھی کی ہے کہ یہ لوگ یعنی یہ جو یہود تھے یہ جھوٹ کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سننے والے کی بھی برائی بیان کی جا رہی ہے، تو گویا کہ سننے والے کو گناہ کے اندر کہنے والے کے ساتھ شریک قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالون للسحتی، یہ لوگ حرام کے کھانے والے بھی ہیں۔ تو خلاصہ اس ساری حکایت کا یہ نکلتا ہے کہ جس طریقے سے غیبت سے بری بات کہنے سے انسان کو بچنا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے غیبت سے بری بات سننے سے بھی انسان کو اپنے کانوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔